علیمہ آج ہمارا سیرت النبی کورس کے حوالے سے دوسرا دن ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا میں ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب کبھی بھی کسی کو پریشانی ہو پھر بڑا تسلی دیتا ہے، پھر جس قسم کی پریشانی ہو اس قسم کی تسلی دیتا ہے۔ جس قسم درد گزرا ہو نا تو اس قدر اس کی زبردست قسم کی بھرائی کی جاتی ہے۔ 13 سال مکہ کی زبردست قسم کی تکلیفوں کی چکی میں پسنے کے بعد اللہ رب العزت نے مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طریقے سے سیر کرائی جائے۔ دنیا میں بہت ساری سیریں ایسی ہیں جو زمین سے زمین تک ہیں، یا تو وہ میدان سے پہاڑ تک کی ہیں، یا پہاڑوں سے جنگلوں تک کی ہے، جنگلوں سے صحراؤں تک کی ہے۔ کائنات میں زبردست قسم کا ایسا سفر جو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا، دوبارہ اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہونا، کہ زمین سے آسمانوں تک کی سیر کی گئی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبردست قسم کی سیر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند ایک پوائنٹس رکھنے ہیں۔ پہلا یہ کہ معراج نبوی کب ہوئی، دوسرا کہ معراج نبوی ہونے کی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر معراج ہوا ہے اس کی وجہ، تیسرا خود واقعہ معراج کہ واقعہ معراج کیا چیز ہے، اس میں خود کتنے واقعات کا مجموعہ واقعہ معراج ہے، اور آخر میں خلاصہ معراج بھی۔ جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے سفر طائف کا خلاصہ رکھا تھا کہ سفر طائف 4 بڑی باتوں کو کہتے ہیں۔ سفر طائف خود 4 بہت بڑے واقعات کا نام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے آتے ہیں، کفار کو بتاتے ہیں تو انہوں نے کیا رپلائی کیا، ان کا کس قسم کا اظہار تھا، تعجب بھرا تھا، شک بھرا تھا، یا یقین بھرا تھا، کیا معاملہ؟ اس پر انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ آپ اس نیت سے سنیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے، اس میں جو باتیں سیکھنے کی ہوں گی ہم لیں گے، اس میں جو باتیں بتانے کی ہوں گی ہم بتائیں گے، اس میں جو باتیں چھوڑنے کی ہوں گی انشاءاللہ آئندہ اپنی زندگی سے اسے ہٹائیں گے۔ یعنی جو برائی ہے ہٹانے کی بات، جو اچھائی ہے لینے کی بات۔ سب سے پہلے اقوال کہ کب ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں تو مشہور اس کا ایک دن ہے 27 رجب، لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں اقوال کہ علماء نے کتب سیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک پہ یہ جو سوال اٹھایا ہے کہ کب ہوئی ہے، بہت زیادہ اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ جس سال نبوت عطا کی گئی اسی سال ہوئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال ہوئی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 16 ماہ پہلے ہوئی ہے۔ 5واں قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے ہوئی ہے۔ تو اب اس کو دیکھ لیجئے، اتنے بڑے اقوال ہیں۔ ہمارے یہاں تو سال دن تک کو مقرر کر لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر اپنی طرف سے خود ساختہ عبادات ہوتی ہیں، اور ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور نہ کرنے والوں کو برا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ علماء میں اقوال تک میں اختلاف سالوں تک کا ہے۔ نبوت کا پہلا سال بھی، نبوت کا ہجری کے لحاظ سے آخری سال بھی، نبوی کے لحاظ سے آخری سال بھی۔ تو اس وجہ سے اس چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو چیز دین کے کرنے کی ہے اس کے تو انسان ہم قریب بھی نہیں آتے، اور جو چیز چھوڑنے کی ہے اس کو ایسا دین سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک واقعات میں سے ایک واقعہ اگر رکھوں، ہاں جی، جو فلاں بندہ تھا بیمار تھا تو آپ اس کو پوچھنے کیوں نہیں گئے؟ یار حالے پہلے ہی نہیں لگی، پیسے آسن کشا گھنسو تے وت ویسوں۔ اللہ کے بندے پوچھنے تو جاؤ۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ پیسے ہوں گے تو جاؤ، حدیث نے بتایا کہ جاؤ پوچھو تو صحیح۔ ایک حدیث کے مطابق مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، ایک حدیث کے مطابق مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، اور یہ 5 اور 6 میں کبھی بھی نہیں لکھا ہوا کہ تم نے فروٹ لے کر جانا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اچھی بات ہے تم اس کی مدد کر لو، مال کے ذریعے سے، اچھی خوراک کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے سے، آل اور چیزوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ جو عیادت کا وقت ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ دوبارہ بازار میں، ہاں یار میں تو ملنا آنا آئی، بھائی حدیث نے تو اپنا ٹائم کھو دیا نا، اب وہ تو وقت نہیں ہے، تو کرنے کی چیز کو چھوڑ بیٹھے عیادت، اور جو نہیں کرنا تھا، اتنا ضروری نہیں تھا کہ پھل لے جانا، اسے نماز میں وضو کی طرح ضروری کر لیا۔ اب یہ وضو تو نہیں ہے کہ جب تک ہمیں پانی نہیں ملے گا تو تیمم کریں گے، پھر اس کے بعد مسجد میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو غیر ضروری کو غیر ضروری تک رکھو، ضروری کو ضروری کی حیثیت میں رکھو، جو جس کا انداز ہے اسے ویسا معاملہ چلاؤ۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں کیا فائدہ ہوگا کہ کریں گے تھوڑا ملے گا زیادہ۔ میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھ کے دوبارہ سفر پہ آتا ہوں۔ آپ ذرا محسوس کریں، ایک بندہ وہ ہے یہاں سے عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی ہے، اور وہاں سے اوپر صبح کی نماز بھی چھوڑ دی ہے، ساری رات عبادت کرتا رہا،
اور دوسری قسم کا ایسا بندہ ہے اس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ عشاء کی جماعت نماز سے پڑھی ہے، پھر دوبارہ مزے سے سو گئے، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، اور پھر دوبارہ صبح اٹھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی ہے، تو وہ بندہ جو درمیان شب میں سویا ہے، عشاء اور صبح نماز جماعت سے پڑھی ہے، اس سے ثواب زیادہ ہے بمقابلہ اس شخص کے جس نے صبح اور نماز عشاء کی چھوڑ دیا اور ساری رات عبادت کرتا رہا۔ مجھے بتاؤ محنت کس کی زیادہ؟ پہلے کی۔ ثواب کس کا زیادہ؟ دوسرے کا۔ 100 کے ثواب حاصل کرنے والے ہو تم۔ اے امت محمدیہ، تمہاری یہ شان ہے۔ تو جہاں تمہیں اللہ رب العزت آسانی سے دیتا ہے تو کیوں تکلیف سے لیں بھائی؟ اس لیے جو چیز غیر ضروری ہوتی ہے نا، غیر ضروری تک رکھا جائے۔ اب یہ 12 ربیع الاول پہ ہم دیگے پکاتے ہیں اور کیا نظام اور ترتیب ہوتی ہے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ اس کے اوپر درود دینا اور ایسا انداز۔ میں نے کہا یار ایک بات بتاؤں، جی آپ 11 ربیع الاول کو کرو گے؟ کہا نہیں بالکل نہیں۔ میں نے کہا 13 کو کرو گے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ 12 کو تم نے خاص ہی کیوں کر رکھا ہے؟ اللہ کے بندے یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین بنا رکھا ہے؟ یہ تو چائنا والوں کی لائٹوں کو سلام کرو جس سے ہم اظہار محبت نبی علیہ السلام سے 12 ربیع الاول کے دن کر لیتے ہیں، وگرنہ عمل سے تو ہم مسلمان صحیح معنوں میں عاشق رسول دکھتے نہیں ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، کیسا میلاد تھا، ایسا میلاد تھا جو آج کا کتنے ناچ گانے علیحدہ ہوتے ہیں اور طوفان بدتمیزی علیحدہ ہوتی ہے، اور اوپر سے نعت بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! گویا نہ صرف نیکی نہیں کرنی، گناہ کرنا ہے، اور گناہ کو نیکی سمجھ کے کرنی ہے۔ خطرناک ترین وہ درجہ ہوتا ہے کہ ہو گناہ تم نیکی سمجھ کے کرو۔ ایسے بندے کے لیے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ اپنی طرف سے اسے نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نماز کو نیکی سمجھتے ہیں، کبھی نماز پہ ہم نے توبہ کی ہے؟ نہیں بھائی، عبادت ہے۔ اسی طرح وہ گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ خطرناک ترین درجہ ہے، اللہ بچائے۔ اب دوسرا ہمارا سوال کہ معراج کیوں ہوئی؟ میں نے یہ آپ کو ابتدا میں ہی بتا دی، کیونکہ بطور تسلی رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا ہے۔ کس بات کی تسلی ہے؟ مستقل دعوت ہے، مستقل دعوت ہے، پتھر کا لگنا ہے، تکلیفوں کا سہنا ہے، خونوں کا نکلنا ہے، پیاروں کا جان اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ مستقل 4 بڑے واقعات کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے یہ کرایا۔ نمبر 1 یہ مستقل تبلیغ، بدلے میں کفار مکہ تکلیف دینے والے۔ آگے 2 وفات جو میں نے سفر طائف میں آپ کے سامنے کھولی تھی، نمبر 1 ابو طالب کی، نمبر 2 حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ یہ وہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست قسم کی تسلیاں عطا کی تھی، مددگار بنے تھے، اور پریشانی میں تھوڑی سی تسلی ہو نا، یہ بہت بڑا سما ہوتا ہے، بہت بڑی انسان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی حالات ہوتی ہیں لیکن کیا ہے، نگاہ بدل جاتی ہے، انسان کو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور آگے چوتھا وہ ہے سفر طائف۔ یہ 4 بہت بڑی تکلیفوں کے بعد رب العزت نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آسمانوں کی سیر کرائی جائے۔ اب یہ جو سفر کے حوالے سے معراج سفر ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سفر معراج ہے، نہیں، اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں اور الگ الگ انداز و ترتیب ہے۔ سب سے پہلے سفر جو ہے، بلکہ آج میں خلاصہ آپ کے سامنے معراج کا پہلے رکھ دیتا ہوں، پھر اسے مزید کھولیں گے۔ معراج کا سفر کا خلاصہ آپ کے سامنے جو میں مختصر انداز سے رکھ دوں، 2 بہت بڑے سفر ہوئے ہیں، ایک زمین سے زمین تک کا ہوا ہے اور ایک زمین سے آسمانوں تک کا ہوا ہے۔ جو زمین سے زمین تک کا ہوا ہے، اس سفر کا نام ہے سفر اسراء۔ قرآن پاک میں رب العزت نے یہی تو بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ ذی اسرا، گڈ، ماشاءاللہ، یہ اس اشارہ ہے۔ پھر آگے جو یہ ہے زمین سے آسمانوں تک کو، اس کو معراج کہتے ہیں۔ عروج سے ہے سیڑھی، کیونکہ یہ اس میں سیڑھی لائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا گیا تھا۔ یہ جو زمین سے زمین تک کا اسراء کا سفر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے، اور راستے میں 5 بڑے اسٹیشن ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں، اور 3 چھوٹے واقعات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا فرمایا ہے۔ نمبر 1 پہلا اسٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یثرب، جسے ہم آج کے دور میں مدینہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا کل کا انشاءاللہ ٹاپک ہے، ہجرت، کیونکہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کو مدینہ نہیں یثرب کہتے تھے، اور قرآن پاک نے بھی یا اہل یثرب کے نام سے مدینہ والوں کو پکارا ہے۔ تو اس پر ترتیب یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب اتارا گیا۔ کس انداز سے اتارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ام ہانی کے گھر میں ہیں، یہاں سے جبرائیل علیہ السلام چند ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آنے کا سٹائل کیا تھا؟ چھت پھاڑی ہے، اندر داخل ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس سفر میں ہر معاملہ عجیب ہونے والا تھا، اس وجہ سے ہر معاملات ہی عجیب آئے ہیں۔ ان کو حرم میں لے گئے، حرم میں جا کر شک صدر ہوا، دوبارہ یہاں سے پہلا جو پڑاؤ ہے براق کے ذریعے سے وہ ہوا ہے یثرب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اتارا گیا، یا رسول اللہ یہاں پہ اتریے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ اگلا پھر طور سینہ ہے، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی ملی تھی، ہم کلامی کا اللہ رب العزت شرف بھی بخشا گیا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کو اتارا گیا، یا رسول اللہ یہاں پہ بھی اتریے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔
آگے تیسرا بیت اللحم، یہاں پہ آئیے اور یہاں پہ بھی آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ اے جبرائیل یہ بتاؤ بیت اللحم کون سا مقام ہے؟ کہا یہ جائے پیدائش عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس جگہ بیت اللحم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے جو 5واں ہے وادی مدین، یہاں پہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہ چوتھا پڑاؤ اور اسٹیشن ہے۔ تو 5واں بیت المقدس پہ جا کے دوبارہ رکے ہیں، اور آپ السلام فرماتے ہیں براق کے ذریعے سے ہوا تھا۔ تو براق کا انداز یہ تھا، آپ السلام فرماتے ہیں تا حد نگاہ، جہاں میری نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں پہ براق کا پہلا قدم ہوا کرتا تھا، اور یہ ہے زمین سے زمین تک کا سفر۔ پھر آگے کیا ہوا؟ آگے زمین سے آسمان تک کا سفر ہوا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے بعد جنت اور جہنم، اس کے بعد صریف الاقلام، اس کے بعد عرش معلیٰ، اور وہاں کیا ہوا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ یہ مختصر سفر ہے، اسی کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر ہے، ام ہانی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف فرمائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باقی فرشتوں سمیت تشریف لاتے ہیں، چھت یوں پھٹی ہے، یہ اندر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر حرم میں لے گئے ہیں۔ حرم میں لے جا کر نبی علیہ السلام دوبارہ سو گئے۔ سونے کے بعد دوبارہ نبی علیہ السلام کو اٹھایا جاتا ہے کہ یا صلی اللہ یہاں سے اٹھیے کہ ہم نے آپ کو معراج کرانی ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام 3 مرتبہ سوئے ہیں، اور 3 مرتبہ نبی علیہ السلام کو ہلایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، متوجہ کرایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی تھی اقرا یا رسول اللہ، اب یہ نبوت کا زمانہ، نبوت ملنے لگی تھی نا، تو وہاں پہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ اقرا پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بکاری، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ کہا اقرا پڑھیے، جس طرح وہاں پہ 3 مرتبہ اقرا کہا، یہاں پہ نبی علیہ السلام 3 مرتبہ سوئے ہیں، 3 مرتبہ اٹھایا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر اٹھایا گیا حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، یہ 2 بڑے فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر یہاں پہ شق صدر کیا گیا۔ شق صدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا، دل مبارک نکالا گیا۔ اس میں یہ جو اتنا بڑا تشت تھا، جنتی ایک برتن تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو رکھا گیا، اور یہاں پہ آب زمزم سے دھویا گیا۔ آب زمزم سے دوبارہ مکمل دھو کر، تاکہ یہ جو سفروں کی انتہائیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیں، کیونکہ عام آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی نا، عام کان تو نہیں سن سکتے، عام سینہ بھی اس سیر کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اتنی تیز سواری ہو تو برداشت تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس وجہ سے شق صدر فرمایا تھا۔ یہاں پہ روک کے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات بھی کر دوں، وہ یہ ہے کہ آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آب زمزم کی نسبت کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا پانی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ لگ رہا ہے، یہ زبردست قسم کی فضیلت تو ثابت نہیں ہوتی۔ اسماعیل علیہ السلام ہے درجے میں نبی کم ہے، رسول اللہ ہیں درجے میں نبی اعلیٰ ہیں، تو درجے میں کم نبی کے ایڑی کا پانی درجے میں اعلیٰ نبی کے سینے سے لگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تو نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرف تو نہ ہوا۔ تو یہ بھی ایک ذہن میں سوال آنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نسبتوں میں ہم 2 نسبت دیکھیں، ایک ہے نبوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نبی الانبیاء ہیں، تاج الانبیاء ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبیوں کے نبی نہیں، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے میں کم ہیں۔ لیکن ایک دوسری نسبت بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو جان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، تو جہاں پہ ایک نسبت سے نبوت کو دیکھو تو حضرت رسول اللہ اعلیٰ، اور ابوت باپ بیٹے کو دیکھو تو اس لحاظ سے رشتے میں باپ ہی اعلیٰ ہوا کرتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے اب گویا ایسی مثال ہے، مسجد میں باپ اور بیٹا بیٹھا ہو نا، تو جو درجے میں کم ہے باپ ہے، اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے، نہ قاری صاحب ہے، نہ مولانا صاحب ہے، نہ حافظ صاحب ہے۔ اب مسجد میں اگر امامت کی باری آئے گی نا، چھوٹے درجے میں بیٹے کو کہا جائے گا آؤ مصلی سنبھالو، اور جب گھر میں باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں وہاں پہ اب باپ کے پاؤں میں درد ہے نا، اسی بیٹے کو کہا جائے گا آؤ ذرا پاؤں دباؤ۔ صحیح ہے؟ تو یہاں بھی وہی ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک طرف نبی ہیں درجے میں کم ہے، ارے دوسری طرف نبوت والا معاملے کو چھوڑ کے ابوت کو بھی تو دیکھو باپ بنتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ جس طرح آسمان میں سب سے پہلے جس آسمان پہ ملاقات جس نبی سے رسول اللہ کی ہوئی ہے نا، آدم علیہ السلام ہے، کیوں؟ درجے میں اعلیٰ ہیں، سب سے پہلے اعلیٰ کو ملایا گیا ہے، کیا ہے کہ باپ ہیں۔ ایک نسبت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو باپ بنتے ہیں نا، اس وجہ سے۔ اب اس میں دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ام ہانی کے گھر سے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو براق پہ نہیں بٹھایا گیا، سب سے پہلے حرم میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کی ابتدا کرائی گئی۔ کیوں؟ ام ہانی کے گھر سے بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس کی بہت بڑی حکمتوں میں جو آپ کے سامنے حکمت رکھنے لگا ہوں، کائنات کی ابتدا خانہ کعبہ ہے، کائنات کی انتہا عرش معلیٰ ہے،
گویا کائنات شروع ہوتی ہے کعبہ سے، کائنات انتہا ہوتی ہے عرش معلیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے سفر کرایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے سفر کی ابتدا کائنات کی ابتدا ہے اور آپ کے سفر کی انتہا کائنات کی انتہا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے اس سے بڑھ کے نہ کوئی درجہ ہے، اس سے بڑھ کے نہ کوئی سیر ہے۔ یہ اس انداز سے ترتیب چلائی گئی ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے زبردست قسم کی سیر کرائی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ میں ہیں، اب آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کعبہ ہے، ان میں مشرکین مکہ نے 3 بڑی تبدیلیاں کی تھی۔ ایک یہ بات کہ کعبے کے 2 دروازے تھے، ایک سے انٹر ہوتے تھے، دوسرے سے نکل جاتے تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ بالکل زمین کے بالکل قریب قریب تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ جتنے سائز میں اسکیئر میں ہے یہ تھوڑا بڑا تھا۔ یہ جو حتیم کعبہ ہے نا، حتیم کٹی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، یہ بھی کعبے کے اندر داخل تھی، لیکن مشرکین مکہ نے دوبارہ اسے تھوڑا سا چھوٹا کر کے بنا دیا تھا۔ تو 3 بڑی تبدیلیاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کی ابتدا خانہ کعبہ کے اس حصے سے کہ جو چھت والا ہے، نہیں، اس حصے سے کرائی گئی ہے جو حتیم والا ہے۔ 2 بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بڑی حکمت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے سیر کرائی گئی ہے کیونکہ ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ با اختیار آتے ہیں، جہاں پہ بادشاہ آیا کرتے ہیں، کسی کے لیے کھلا کرتا ہے۔ تو اگر ایک غریب امتی کے دل میں آئے کہ اے اللہ میرے نبی کی آپ نے جو معراج شریف کو ان کو شرف بخشا ہے، کس جگہ سے بخشا تھا، اپنی آنکھوں سے میں غریب بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کعبے کے باہر کی جگہ حتیم سے فرمایا تاکہ کوئی عام بندہ بھی آئے نا آ کر دیکھ سکے۔ دوسری بات اس میں یہ کہ کعبہ 2 حصوں میں اب تقسیم، ایک وہ جو 4 دیواری اور چھت والا ہے، اس میں بت پڑے تھے، ایک وہ جو بار حتیم ہے، اس میں بت نہیں پڑے تھے۔ تو گویا سفر معراج یہ پاک ہے، تو اللہ رب العزت نے مناسب سمجھا رسول اللہ کے پاک سفر کو پاک جگہ سے کرایا جائے جہاں پہ بت نہیں پڑے، تو یہ ایک ترتیب کے ساتھ کرایا گیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براق لایا گیا۔ اب براق کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے بارے میں، براق ایک جانور ہے، وہ ایک سواری تھی، اور اس سواری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زبردست قسم کی اس کی حیت بتاتے ہیں کہ اس کے پاؤں بھی تھے، اس کے ہاتھ بھی تھے، اس کے پر بھی تھے، اور دوسری بات کہ یہ رنگ میں سفید تھا۔ تیسری بات کہ یہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، خچر سے کم اور گدھے سے بڑا تھا، کیونکہ سواریوں میں اس وقت وہی سواری ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سواریوں کے ساتھ تشبیہ دیا تاکہ آسانی بات سمجھ آ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ براق برق سے ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، جس طرح ہماری دکانوں کے سامنے جو بجلی کی دکان ہو نا، فلاں برقیات، وہاں پہ برقیات لکھا ہوتا ہے، تو برق کے حوالے سے۔ ایک ہوتی ہے دنیاوی زمینی بجلی، ایک ہوتی ہے آسمانی بجلی۔ زمینی بجلی کو کہربا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ برق کہہ رہے ہیں، آسمانی بجلی کو برق کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اتنی زبردست قسم کی یہ سواری تھی کہ مجھ محمد کی جہاں حد نگاہ پہنچتی تھی نا، اس کا پہلا قدم وہاں پہ پڑتا تھا۔ تو زبردست قسم کی یہ سواری تھی۔ تو پہلا اسٹیشن گویا پہلا قدم، گویا پہلا گیئر، آج کے زمانے میں اگر کہہ دیں تو پہلا گیئر وہاں پہ لگا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیشن تھا، گویا چلے نہیں اور رک گئے، جہاں پہ پہنچانا تھا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وادی یثرب میں آ کے رکے ہیں، یاسلا اتری اور یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، پھر آگے طور سینہ پہ، پھر آگے بیت اللحم پہ، پھر آگے وادی مدین میں، پھر آگے بیت المقدس پہ۔ یہاں پہ پتہ چلا ہر اسٹیشن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا کہا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا انسان سفر میں ہو تو نماز کم ہوتی ہے تعداد میں، اور کم سے کم تعداد نماز کی کتنی ہوئی؟ 2 رکعت۔ بعض اوقات بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ نماز کی کم سے کم مقدار 1 رکعت بھی ہے۔ یہاں سے سمجھ آئی کہ سفر ہے، دور جانا ہے، تو اب اختصار سے اختصار، مختصر سے مختصر اگر نماز پڑھنی ہے نا، کم از کم 2 رکعتیں ہوں گی، اس سے بڑھ کے کم نہیں ہے۔ اس چیز نے ہمیں یہ بھی سکھایا۔ تو جہاں پہ ہمیں معارف ملے وہاں پہ ہمیں مسائل بھی ملے، کس ترتیب سے جانا ہے اور کس ترتیب سے آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب براق پہ بٹھایا گیا تھا نا، تو وہ ہلنے لگا تھا، شوخی مارنے لگا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روکا تھا، او براق تجھے پتہ ہے کہ تیرے اوپر آج کون سواری کرنے لگا ہے؟ ایسی شخصیت سواری کرنے لگی ہیں اس سے پہلے بھی تمہارے اوپر کسی افضل نے نہیں کی ہوگی اور اس کے بعد بھی کوئی افضل شخص نہیں کرے گا۔ تو وہ شرم سے پسینے ہو جاتا ہے، تو اپنی شوخی کو چھوڑتا ہے، تابعدار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب بآسانی ہوئی۔ تو یہاں پہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر بھی ہوا تھا۔ تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شک صدر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دائی حلیمہ کے پاس تھے بچپن میں، وہاں پہ ہوا تھا، پھر دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں ہوا تھا، پھر تیسری مرتبہ یہی شک نبوت کے ملنے کے وقت ہوا تھا، چوتھی مرتبہ یہی شک یہ معراج کے موقع پہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ، کیونکہ
اب بہت دور کی سیر ہے، بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات دیکھنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کو اپڈیٹ کیا گیا، سینے مبارک کو بھی اپڈیٹ کیا گیا تھا، زبردست ترتیب سے معاملہ آگے چلایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سفر کے اندر یہاں پہ بہت ساری عجیب و غریب واقعات، یہ تو 5 اسٹیشن تھے، اس کے ساتھ دوسرے اور بھی ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھیا دکھتی ہے، اور بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر اپنی طرف بلاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیجئے، آگے بڑھیے۔ پھر دوسرا ایک بوڑھا ملا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ اسے چھوڑیے، آگے بڑھیے۔ ایک تیسری جماعت پہ بھی غزر ہوتا ہے، وہ تیسری جماعت میں سے انہوں نے 3 الگ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا۔ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ یہ دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ جیسے ہی رکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 160 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے راستے میں آپ کو بڑھیا ملی تھی، یہ بڑھیا دنیا ہے۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے انسانی شکل میں دکھایا ہے، جس طرح انسان کا ابتدا ہوتی ہے پیدائش، پھر اس کے بعد لڑکپن، پھر بچپن، نوجوانی، پھر جوانی، پھر زور، پھر کمزوری، پھر بڑھاپا، یوں انداز ہوتا ہے نا۔ یا رسول اللہ آپ کو یہ جو دنیا دکھائی گئی ہے نا بوڑھی عورت کی شکل میں، اس سے اشارہ یہ ہے کہ دنیا اپنی عمر پوری کر چکی ہے، بس اب قیامت آنے کو ہے، اب اس سے بڑھ کے معاملہ نہیں ہے۔ اور یا رسول اللہ یہ جو آپ کو بوڑھا ملا تھا نا، یہ بوڑھا شیطان تھا اور یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اور یا رسول اللہ ایک جماعت آپ کو ملی تھی، خوبصورت چہرے والے تھے، اخلاق سے بات تہذیب انداز سے یہ جو آپ کو سلام کیا گیا تھا نا، وہ حضرت عیسیٰ السلام، حضرت موسیٰ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو زبردست ترتیب سے انداز چلایا، تو یہ بھی ایک زبردست قسم کی ترتیب ہے۔ بلکہ میں ابھی مجھے یاد آیا، میں آپ کے سامنے اپنا ایک خواب بھی ذکر کرتا چلوں۔ میں چھوٹا تھا، میں روزے رکھنے کا بڑا مجھے شوق تھا، کیونکہ گھر سے ماحول ہی ایسا ملا تھا روزے کے حوالے سے، تو میں روزے ہی رکھا کرتا تھا۔ تو فرض روزے ہیں، اچانک ایسے دن آئے کہ میں اتنا شدت کا بیمار ہو گیا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا بھی میری تپش محسوس کر سکتا تھا۔ تو اس پہ کہا گیا کہ علی کو صبح نہیں اٹھانا، کہ اس نے روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ اگر ہم اسے اٹھائیں گے تو بلکہ یہ اب خود بھی کہے گا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو آپس میں گھر والوں نے مشورہ کیا کہ اسے نہیں اٹھانا، اگر تم اسے اٹھاؤ گے تو سحری بھی کرے گا، روزہ بھی رکھے گا۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایک چھوڑ دے تو باقی رکھ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کہ اب کا اگر ایک رکھ لے گا تو باقی کتنے چھوڑنے کا ذریعہ بن جائے گا، تو لہٰذا چھوڑنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ بات جب میرے کانوں تک پہنچی نا تو میں حیران ہوا، اور اس غم سے میرا بخار اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ میں روز خواب دیکھتا ہوں، میں بالکل چھوٹا تھا اس وقت، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سویا ہوا خواب میں دیکھ رہا ہوں اور بیمار ہوں، زبردست قسم کی تکلیف کا سامنا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ 3 انبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور رسول اللہ، یوں بالکل رفتار کے ساتھ ایک کے بعد ایک آرام سے ایک دوسرے کو اس طرح ہونٹ اپنی انگلی مبارک ہونٹ پہ رکھتے ہوئے کہ چپ کرو بچہ سویا ہوا ہے۔ ایک آگے تشریف لائے، انہوں نے مجھے پھونک ماری اور پیچھے چلے گئے، دوبارہ دوسرے بھی آئے پھونک ماری اور چلے گئے، اور دوبارہ تیسرے بھی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ پھونک ماری اور وہ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ میری آنکھ کھولی، اللہ کی قسم بخار ختم ہو چکا تھا۔ یہ میرے ساتھ گزرا ہوا خود کا واقعہ ہے، میں نے ابھی یہ آپ کی برکت سے مجھے یاد آیا، بچپن کا واقعہ ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ یہ 3 انبیاء ملے تھے نا، تو اسی نسبت سے مجھے یہ اپنا خواب یاد آ گیا۔ اتنی شدت کا بخار کہ گھر والوں نے مناسب سمجھا کہ اب روزہ نہیں رکھنا، لیکن ان کی ایک پھونک مبارک تھی کہ میں جیسے ہی آنکھ کھولتا ہوں سارا کا سارا ایسے جیسے میں بیٹھا ہوں، ایسے جیسے آپ بیٹھے ہیں طبیعت کے حوالے سے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بعض اوقات ایسے ہی فضل ہوتا ہے۔ تو حضرت صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا تھا نا، اس رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قبر میں دیکھا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قبرستان میں قبر اور اس کی مٹی نظر آتی ہے، اور آپ وسلم فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر کھڑے ہوئے وہ قائم یصلی فی قبرہ، کہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا چیز ترتیب ہے؟ دیکھو حدیث مبارک کے ہمیں معلومات ملتی ہیں کہ وہاں کی عبادت ہے اور اپنے انداز کی ہے۔ اب یہاں پہ معجزہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیتی دنیاوی آنکھوں سے قبر کے اندر دیکھا ہے، تو یہ بھی ایک معجزات میں سے معجزہ ہے۔ اب بیت المقدس کا واقعہ، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 172، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذن نے آ کے اقامت کہہ دی، اذان بھی ہو چکی ہے، اب سارے کے سارے افراد کھڑے ہیں، اور یہاں پہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں ہوں. اب یہ سارا کا سارا انداز ایسے ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اب کوئی آئے گا اور نماز پڑھائے گا, مجھے نہیں خبر کہ کون پڑھائے گا. حدیث کے مبارک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سفر میں نے جبرائیل کو نہیں چھوڑا اور جبرائیل نے مجھے نہیں چھوڑا. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب میں خاموش انداز سے دیکھ رہا ہوں جبرائیل کون آئے گا, کب نماز پڑھی جائے گی. تو اس میں حضرت جبرائیل السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بازو سے پکڑتے ہیں, آگے کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ انتظار نہ کیجئے, آپ کے لیے انتظار کیا جا رہا تھا, آپ تشریف لائے نا, اب آگے ہوئیے, اور جہاں پہ آپ مدینے میں آپ کا مصلی تو یہاں پہ بھی آپ کا مصلی ہے, آپ نے پڑھانا ہے. اور پیچھے کون؟ تمام تر انبیاء. پیچھے کون؟ ایک روایت کے مطابق تمام تر فرشتے بھی تھے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم امام الانبیاء کہتے ہیں, امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے ہیں؟ امام الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے امام, یہاں پہ نبیوں کا امامت کرائی ہے تبھی کہتے ہیں. اور ایک جملہ میں مزید کہوں, چونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جہاں پہ تمام تر انبیاء کو نماز پڑھائی ہے وہاں پہ بہت سارے فرشتوں کو بھی پڑھائی ہے. تو انبیاء کو پڑھانے کی وجہ سے امام الانبیاء ہیں, تو میں یوں کہوں کہ فرشتوں کو بھی تو نماز پڑھائی, فرشتوں کو پڑھانے کی وجہ سے امام الملائکہ بھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان الگ ہے. یہاں پہ جب یہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں, چند ایک کتابوں کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان نوازی کے طور پہ دو چیزیں پیش کی جاتی ہیں, شہد اور شراب اور دودھ. دو چیزیں, شہد اور دودھ, اور دوسری میں پانی بھی ذکر کیا گیا ہے. تو الگ الگ ممکن ہے کہ ایک کتاب نے ایک ذکر کیا اور دوسری نے دو, تو اور تیسری نے تین. تو مل ملا کے جو چیزیں تھیں وہ بلکہ شہد نہیں, پانی, دودھ اور شراب تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر آپ پانی اختیار فرماتے آپ کی امت غرق ہو جاتی. تو سلام اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے قوم کو غرق ہونے سے بچایا. اور اگر آپ شراب اختیار کرتے, شراب پیتے, تو آپ کی قوم گمراہ ہو جاتی. اور یا رسول اللہ مبارک کہ آپ نے دودھ اختیار فرمایا ہے. آپ دیکھو علم کی دعا بھی زدنا زیادہ کر کے لحاظ سے ہے, اور دودھ کی دعا بھی یہ ہے ربی زدنی علما, علم کی طرف اشارہ, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور جب دودھ پی لیتے ہیں اس کی دعا بھی ہے اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا منہ, یہاں پہ بھی زدنا اور وہاں پہ بھی زدنا, تو یہاں پہ بھی مناسبت ہے. تو گویا دودھ کو علم کے ساتھ چند ایک مناسبتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے مطابق خواب بھی دیکھا تھا نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں, عمر سامنے بیٹھے ہیں, خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں سیر ہو گیا, حتیٰ کہ میرے جسم سے بھی دودھ مبارک نکلنے لگا. تو اس کے بعد جنہوں نے پیا تھا نا وہ عمر فاروق تھے. صحیح, تو یہاں پہ یہ ترتیب چلائی گئی ہے. تو آپ یہ جو شراب کے متعلق کہا جاتا ہے, شراب تو گمراہ کن ہے. شراب ایسی چیز ہے, یقین کیجئے یہ دکھنے میں تھوڑی چیز ہے, لیکن جب یہ انسان پی لیتا ہے نا, ابھی بھی انسان جب جو نوجوان ہے, زبردست قسم کے اختیار میں ہے, مال ہے, دولت ہے, سمجھ ہے, اختیار ہونے کے باوجود انسان کا دل کرتا ہے میں گناہ کروں, لیکن دوسری طرف ایمان روک لیتا ہے, وہ کیا کر رہے ہو یار, رک جاؤ, جنت میں سارے مزے ہیں. لیکن جب انسان شراب پی لیتا ہے نا تو انسان کی نیکی کا جو زبردست قسم کا سیلف پاور ہے ٹوٹ جاتی ہے, اور جو برائی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, ٹرپل ٹائم پلس ہو جاتی ہے. ایک نیک بندے کے سامنے کہا گیا بادشاہ کی طرف سے ظلم ہے, یا قتل کر, یا زنا کر, یا شراب پی. تو اس نے کہا چلو میں نیکی کے ماحول میں رہتا ہوں, اللہ رسول والوں کو سنا کرتا ہوں, تو قتل بہت بڑا گناہ ہے, زنا بہت بڑا گناہ ہے, تو چھوٹے سے یہ چند ایک شراب کے 2 قطرے ہیں, یہی پی لوں, جان چھڑا لوں. تو کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ اس شخص نے جب یہ شراب پیا نا تو شراب کے نشے میں آ کر قتل بھی کیا ہے, زنا بھی کیا ہے. ایسی لعنت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اور شراب پیو گے نا تمہارے جسم میں گناہوں کے جو زور ہیں بڑھ جائیں گے, پھر خدا کا خوف نہیں رہے گا. ایسے معاملات بھی ہوا کرتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات گزرے ہیں, جو ترتیبیں گزری ہیں, ان کا زبردست قسم کا حال بتاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل مبارک بتائی ہے, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہے, اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہے. یہی راستے میں بھی ملے تھے نا. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا, ابراہیم علیہ السلام اور میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کیسے تھے؟ جی یا اصلہ کیسے تھے؟ کہا جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نا بس ملتے جلتے تھے. تو گویا آج وسلم حضرت ابراہیم شکل مبارک میں ملتے جلتے ہیں. اور کس نے بتایا؟ خود رسول اللہ نے بتایا ہے. دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ بڑی دراز قد کے تھے, زبردست قسم کے زوراور تھے, اور دکھنے میں غصے والے دکھ رہے تھے. اور قرآن پاک نے الگ الگ صورتوں میں بھی مفہوم کے طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے. جلال قرآن کے مطابق میں اگر ان کا کھولوں نا, قرآن پاک نے بتایا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَ عَلَيْهِ, ایک تھپڑ پہ بندے کو مار دیا تھا. صحیح ہے نا.
ایک زبردست قسم کا ان کا جوش تھا، جوانی تھی، اور پھر نبوت کا بھی جلال تھا، ایک اپنا انداز تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک مثال سے سمجھایا. یہ جو قبیلہ بنی شنو ہے نا، اس جیسے تھے. اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نارمل قد کے تھے، اور یہ گندمی گوں تھے، اور ان کے ایسے مبارک بال کہ مطلب کرلی بھی نہیں تھے کہ بالکل وہ جو گھنگریالے ہوتے ہیں، اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، لیکن قریب کے وہ بال سیدھے ہوں، اس انداز سے تھے. اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہائے ہوئے تھے اور ان کے بال مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بال سے ایک قطرہ نہیں، ایک موتی گر رہا ہو. اور یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عروہ بن مسعود ثقفی ہے نا، یہ جو تم دیکھتے ہو جی اصلہ ان جیسے لگتے تھے. تو 3 انبیاء کا حلیہ بتایا اور 3 انبیاء کو موجودہ افراد کے ساتھ ملایا. اس سے میں آپ کو ایک بات بھی سمجھاؤں کہ بعض اوقات انسان مثال سے بات کرے نا، بات سمجھ آتی ہے. میں نے کئی مرتبہ اپنے مثالوں کے واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، لمبا سفر ہے بات کا بھی، تو اب اس بات کو کھولیں گے تو لمبے ہو جائیں گے. اب ذرا آ جاتے ہیں یہاں پہ آ کر زمین سے زمین کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء پورا ہوا الحمدللہ. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جو براق ہے ان کو باندھ دیتے ہیں. اب سوال یہ کہ باندھا کیوں ہے؟ جنت کی سواری ہے، نافرمانی تو ہے نہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس وجہ سے باندھا ہے کیونکہ پہلے بدکا تھا نا، تو اب دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جنت کی سواری ہے، مان ہے، لیکن اب یہ دنیا میں آ چکی ہے. دنیا میں آنے پر دنیاوی اثرات آ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا جو ماحول ہوگا وہ اثر ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے ماحول میں رہو. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان المرء علی دین خلیلی، جیسا دوست ہوگا ویسے تم بن جاؤ گے. میں نے یہ کئی مرتبہ بیان میں بھی بات کی ہے کہ ہمارے 2 دوست ہیں، بڑے قابل ہیں، زبردست ہیں، الحمدللہ اللہ رسول کا کام کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک دوست کا انداز تھا کہ وہ سیٹ اپ لفظ بولتے تھے. ہاں جی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میرا سیٹ اپ اچھا ہے، آپ سنائیں کیسے ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تو دوسرا جو اس کے ساتھ دوست رہتا تھا اس کی عادت یہ نہیں تھی کہ وہ سیٹ اپ بولے. تو میں نے ایک ہفتے کے بعد جب ان کو کال کی، ایسے دوست کو کہ جس کی عادت سیٹ اپ لفظ بولنے کی نہیں تھی، تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی اس نے وعلیکم السلام کہہ کے کہا جی الحمدللہ میرا سیٹ اپ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ اپنا سیٹ اپ سنائیں. تو ایک کی عادت دوسرے پہ آ چکی تھی. تو اب دیکھو ایک لفظ ہے، اگلے نے پک کیا ہے، ماحول ہوگا کرے گا. اس وجہ سے کہا جاتا ہے ماحول کو اچھا رکھو، اچھا ہوگا تو اچھا. ان المرء علی دین خلیلی، حتیٰ کہ انسانوں کے کیا انسان پہ اثرات پڑیں، اور بھائی جانوروں کے بھی انسان پہ اثرات پڑتے ہیں. فرمایا گیا اونٹ والوں میں تکبر ہوتا ہے، فرمایا گیا بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے. تو جانوروں کے اثرات آتے ہیں، اشرف المخلوقات کے نہیں آئیں گے. اور پھر اشرف المخلوقات میں بھی 2. آج کے انسان ایسے جیسے گدے مزاج کے ہوں، نہ اللہ سے پیار، نہ رسول اللہ سے پیار، اور تانا علیحدہ. اور دوسرے قسم کے ایسے جو نیک ہیں، تو نیک ہوگا نا نیکی لائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی دوستی کو دیکھ لو، اللہ کا ہم پہ فضل ہے یا نہیں. بہت سارے ذریعوں میں آپ کو ایک اگر سوچ دوں نا، کس ذریعے سے پتہ چلے کہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے یا نہیں. اگر اچھے ماحول میں ہو نا، اللہ کے فضل میں ہو. اور الحمدللہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یہاں پہ جب آپ آئے ہیں اللہ رسول کی بات سنی ہے، یہ بھی بڑا فضل ہے، یہ بھی ایک اچھی دعوت ہے، یہ بھی بہتر ماحول ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ بہتر ماحول میں رہے. اب البدایہ و نہایہ تاریخ ابن کثیر کے مطابق یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، یہاں پہ ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو تو باندھ دیا تھا. اور براق کو باندھنے کا کیا انداز تھا؟ ایسے پتھر اٹھایا اور اپنے پر مبارک سے ایسے اشارہ کیا اور مکمل سوراخ ہو گیا، رسی سے باندھ دیا. گویا آج کا ترجمہ کہ جیسے ان کی انگلی مبارک ڈرل مشین بن گئی ہو، زبردست طریقے سے ان کو باندھ دیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کیوں باندھا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ آسمان سے واپس آئیں گے نا، ادھر بیت المقدس ہی آنا ہے. ایک نماز مشہور ہے اور ایک نماز مشہور نہیں ہے. ایک نماز یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی سفر معراج پہ جاتے ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ آتے ہوئے بھی پڑھائی تھی اور یہیں پہ آگے پڑھائی تھی. اور دوبارہ اسی براق سے تو دوبارہ بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے. یہاں پہ ایک زبردست قسم کی سیڑھی لائی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عجیب و غریب خلقت قسم کی سیڑھی تھی جیسے میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھی. ہاں یہ سیڑھی بیت المقدس سے لگی تھی. یہاں پہ سیڑھی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری جتنی نگاہ تھی وہ ویسے ہی جا رہی تھی، کیونکہ اب یہ زمین سے آسمان تک کا سفر ہے. تو جیسے ہی یہ لگنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سیڑھی کون سی تھی؟ آپ کو بتاؤں کون سی تھی؟ ہم میں سے ہر جو مومن مسلمان ہے نا، جو مر چکا ہے وہ اس سیڑھی کو دیکھ چکا ہے. اسی حدیث کے مطابق یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ سیڑھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مرنے لگتا ہے نا اور اپنی آنکھوں کو ٹیڑھا کر کے اوپر کو دیکھتا ہے تو اس وقت یہی سیڑھی آ چکی ہوتی ہے. اور اگر وہ نیک ہوتا ہے روح چڑھائی جاتی ہے، بد ہوتا ہے گرائی جاتی ہے. ایک جگہ ہے
جس میں نیکوں کی روحوں کو چڑھایا جاتا ہے. علیین نام ہے، قرآن پاک 30 پارہ سورۃ المطففین اس کی واضح گواہ. اور جو بروں کی جگہ ہے نیچے ہے اسے سجین کہتے ہیں. ہم مشکات شریف میں تھے فیصل آباد میں عالم بننے کے 7ویں سال. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست قسم کی بات ارشاد فرمائی. حدیث کے مطابق ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا گیا، تو جنازہ پڑھانے کے بعد اب آگے جب تشریف لے جانے لگے تو ابھی قبر نہیں کھودی تھی، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ ہم جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ قبر تک بھی جایا کرو. حدیث کے مطابق 2 کام ہیں، ایک ہے جنازہ پڑھنا، ایک ہے بندے کو دفن کرنا. جو بندہ جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے اسے 1 روپے کا ثواب ہے، اور یا صلاح جو جنازہ پڑھنے کے بعد قبر تک جائے اسے فرمایا 2 روپے کا ثواب ہے. اور حدیث کے مطابق یا صلاح 1 روپیہ اور 2 روپیہ کیا ہے؟ 1 درہم اور 2 درہم. میں نے اسے اپنے زبان میں ترجمہ کر کے 1 روپیہ اور 2 روپے کا کہا. 1 روپیہ اتنا بڑا ہے جتنا کہ تم بہت پہاڑ دیکھتے ہو، اس سے بھی زیادہ. تو جہاں پہ 1 روپیہ اتنا بڑا ہے، زیادہ ہے، تو پھر 2 روپے کو ہی لینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ وہ سیڑھی ہے، یہ وہ زبردست سیڑھی ہے کہ جو مومن مسلمان کو دکھائی جاتی ہے. اور میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا کہ فیصل آباد میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دیکھا کہ ابھی قبر نہیں کھودی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ گئے، صحابہ کو بھی بٹھا دیا. اور چونکہ ایک قبر حشر کا ماحول چل رہا تھا تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر حشر کے ماحول کو کھولا اور ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، فرشتہ آتا ہے، اس کی روح کو لیتا ہے، اور اس کی روح کو اگر وہ نیک اور اچھی ہوتی ہے نا یہ آسمان کو بڑھتا ہے. تو ایک فرشتہ کہتا ہے ذرا مجھے روح دو نا، مزہ آ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، بہتر لگ رہی ہے. اور وہ دوسرا فرشتہ اس سے لیتا ہے، دوبارہ پہلا اس سے لیتا ہے، یار مجھے دو. اور اسی طرح خوبصورت انداز سے اوپر کو لے جایا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھو کسی کی شادی ہو نا، یہ عورتوں کی تو عادت زیادہ ہے کہ ہاں این اپنی بچی کو کیسے کیسے دیتی ہے، ذرا جہیز دا سامان رساؤ. ادھر بھی ایسے ہوتا ہے. باقی فرشتے پوچھتے ہیں کون سی روح ہے، کون سے اعمال لے کے جا رہی ہے، اچھے اخلاق لے کے جا رہی ہے، دعوت لے کے جا رہی ہے، مصیبتوں پہ صبر لے کے جا رہی ہے، اللہ سے محبت لے کے جا رہی ہے، تہجد لے کے جا رہی ہے، نماز اور اس کے ساتھ تہجد اشراق لے کے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ جی لے کے جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی خوشبو زبردست قسم کی ترتیب ہوتی ہے. اور دوسرا ایسا بندہ جو نیک نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے، اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے. جیسے ہی تھوڑا سا اوپر جاتا ہے فرشتہ روک لیتا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا اسے اوپر، کہا نہیں اس کا مقام نیچے ہے، نیچے لے کر جاؤ. اور فرشتہ اپنے سے ہٹاتا ہے، یہ بری ہوتی ہے. جس طرح اچھوں میں خوشبو آ رہی ہے تو بروں میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو فرشتہ کہتا ہے یار تو پکڑ، وہ کہتا ہے نہیں تو پکڑ. تو اس انداز سے لے کر وہ نیچے لے کر جاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں اپنی روح کو بندہ پاک کرے. کس طرح؟ جس طرح جسم ناپاک ہوتا ہے نا، روح بھی ناپاک ہوتی ہے. جس طرح جسم پاک ہوتا ہے روح بھی پاک ہوتی ہے. کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں پیشاب گندگی پخانہ لگ جائے جسم ناپاک ہے، اور اسی طرح گناہ لگ جائے نا روح ناپاک ہو جاتی ہے. تو جس طرح جسم کے معاملے پر ہم نے پاک کو لینا ہے ناپاک کو نہیں، اسی انداز سے ہم نے اپنی روح کو بھی لینا ہے. پاک لو، صحیح طریقے سے انداز چلاؤ، زندگی بھی اعلیٰ ہوگی، آخرت بھی زبردست طریقے سے ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہاں پہ یہی ترتیب چلتی ہے. اب سب سے پہلے آسمان پہ، اسے باب الحفظہ کہتے ہیں. بس اب آ کے سائنس رک گئی ہے. باب الحفظہ کہتے ہیں اس دروازے کو. یہ جو اجرام فلکی ہیں، فلکیات کے افراد ہیں، یہ کہتے ہیں آسمان کوئی جگہ نہیں ہے، خلا کا نام ہے. لیکن قرآن کہتا ہے، حدیث بتاتی ہے جگہیں ہیں، دروازے ہیں. 7 آسمان ہیں، 7 جگہیں ہیں، 7 دروازے ہیں. خلاؤں کے دروازے نہیں ہوا کرتے. اس سے پتہ چلا جہاں پہ سائنس آ کے رک گئی ہے نا، یہاں سے اب اسلام زندہ باد. سائنس تو پہلے آسمان کی بھی بمشکل قائل، اور میرا اسلام کیا کہتا ہے؟ 7 آسمان ہیں، ابھی تو نبی نے آگے جانا ہے. سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، ابھی نبی نے آگے جانا ہے. جنت کہتے ہیں، ابھی نبی نے آگے ادھر جانا ہے. جہنم کہتے ہیں، ابھی نبی نے آگے جانا ہے. صریف الاقلام کہتے ہیں، ابھی نبی نے آگے جانا ہے. عرش معلیٰ کہتے ہیں. سائنس پیچھے رہ گئی ہے بھائی. کہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اپنے اسلام کو لیتے ہو، سائنس کو لو. او بھائی یہ 5 روپے ہیں، اسلام 5000 روپے ہے. سمجھداری تم بتاؤ، ضروریات 5 روپے سے اگر پوری ہوتی ہیں تو 5000 سے کتنی ہوگی؟ تو وہ زیادہ ہے. انسان کہتا ہے عقل مند یہ ہوتا ہے کہ زیادہ چیز کو لو نا بھائی. تو یہاں پہ بھی ایسی ترتیب ہے. یہاں پہ اب ذرا آپ سیکیورٹی سسٹم چیک کرنا. جیسے ہی پہلا آسمان ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حدیث کے مطابق، بڑی بڑی کتب کی حدیث میں یہ واضح طور پہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، جی جبرائیل، چونکہ جانتے ہیں وَمَن مَعَكَ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں، یہ وہ زبردست شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اوپر بلایا ہے. اس سے بڑھ کے نہ تم افضل ہو نہ میں افضل ہوں. تو اس پہ نبی وہ فرشتے کہتے ہیں کیا ان کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے؟ جی حضرات دی گئی ہے. کہا آئیے آگے، مرحبا. ان کو زبردست قسم کی دعائیں دیتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں. یوں پہلا آسمان کراس اگلے آسمان پہ جاتے ہیں. اگلے آسمان پہ بھی یہی ترتیب چلتی ہے. اگلے آسمان سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں پہ
ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے پہلے آسمان پہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو الانسان ہیں، ابو الانبیاء ہیں، حضرت آدم ہیں، آپ کے ابا جان ہیں، اس سے ملیے. یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملا جاتا ہے، زبردست ترتیب چلائی جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں بھی دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں، اور اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. حضرت ابو جان یہ کیا معاملہ؟ کہا جو میں نے اپنے الٹی جانب کو دیکھ کر غم کیا ہے نا، یہ میری اولاد کے وہ اعمال ہیں جو برے ہیں، اوپر کو جا رہے ہیں. اور اس طرف جو دیکھا ہے خوشی کا معاملہ دیکھا ہے اس وجہ سے کہ یہ میری اولاد کے وہ اعمال ہیں جو نیک ہیں. نیکوں کو دیکھتا ہوں اچھا لگتا ہے، دعا کرتا ہوں، بروں کو دیکھتا ہوں دل دکھتا ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے معاملات سے بچائے. اور آگے دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، وہی انداز ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، وہی انداز ہے، فرشتہ پوچھتا ہے، دوبارہ وہی پوچھ کر دوبارہ سلام کر کے ان کو عزت اور طریقے اور پروٹوکول سے آگے لے جایا جاتا ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست طریقے سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں پہ حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بھی گپ شپ، ان کے ساتھ بھی سلام دعا. دوبارہ تیسرے آسمان پہ وہی انداز ہے کہ سلام کیا جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے. ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ ہیں. ارے تم ان کی پرواز پوچھتے ہو، انہوں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے جہاں پہ میں نے رک جانا ہے. ابھی تو ان کی وہ پرواز ہوگی جہاں پہ میں نے سدرۃ المنتہا پہ آ کے جبرائیل علیہ السلام کی بھی انتہا ہو گئی تھی، بس بھائی آگے نہیں جانا. تو یہاں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہیں. تو تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات. چھٹے پہ حضرت موسیٰ اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ پیٹھ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح انسانوں کا کعبہ ہے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کا بھی کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں. اور عین اس زمین کے اوپر آسمان کی سیدھ پر ہے کہ اگر وہاں سے اوپر سے کوئی نیچے چیز گرے نا بیت المعمور سے، مثال دے رہا ہوں، تو نیچے کعبے کی چھت پہ آ کے گرے گی. ایسے سیدھ میں ہے. اور وہاں پہ روزانہ رب تعالیٰ کے حکم سے 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور یا رسول اللہ بتائیے، فرمایا جب ایک مرتبہ 70,000 دن میں فرشتے طواف کر لیتے ہیں نا، قیامت کی صبح تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت کا فائدہ تمہیں اور مجھے ہے، اللہ کو نہیں ہے. کہیں ہم ایسے سمجھ لیں کہ ہم عبادت کریں گے، یہ 30 دن کی ہماری زبردست قسم کی نوکری ہے، پھر اللہ جنت دے گا. نہیں بھائی، یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ بھی تمہاری زبردست قسم کی تنخواہ ہے، جنت لوگے وہ بھی تمہاری تنخواہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے اول آخر سارے جمع ہو جائیں نا، اور مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اور اسی طرح نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. ہاں مجھ سے تم نفع لے سکتے ہو اگر صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے رہ جاؤ تو. یہاں پہ علماء کرام نے زبردست قسم کی حکمتیں لکھی ہیں کہ پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات کیوں، دوسرے سے حضرت اسی طرح ترتیب چلائی گئی. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ باپ ہے، سب سے پہلے بڑے سے ملا جاتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹوں سے ترتیب. ابتدا بڑے کو ہاتھ دیا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ پروٹوکول، عزت، دعائیں، اور پھر اس کے بعد آگے ترتیب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں دوسرے آسمان پہ؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں. ابھی یہی جسم ہے، ابھی یہی روح ہے، ابھی یہی دنیاوی زندگی ہے، اور اوپر کو اٹھایا گیا ہے. یہی تو قادیانیوں کے ساتھ ہمارا پھڈا ہے. ایک تو مشہور پھڈا ہے ختم نبوت کا، دوسرا یہ بھی مسئلہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام. اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حکمت یہ ہے ملاقات کی کہ اے عیسیٰ، جس طرح آپ کو ابھی دنیاوی جسم کے ساتھ اوپر اٹھایا گیا ہے اور اسی میں دوبارہ نیچے لایا جائے گا، قرب قیامت نشانی ہے کہ لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأُجِيبَنَّهُ کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ میری قبر پہ آئیں گے اور وہ صلاۃ السلام پڑھیں گے. لَأُجِيبَنَّهُ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ان کو جواب دوں گا سلام کا. تو اسی طرح فرمایا گیا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دنیاوی جسم کے ساتھ دوبارہ نیچے آئیں گے نا، یا اصلا آپ کو دنیاوی جسم کے ساتھ اوپر لے گئے ہیں، عیسیٰ کی طرح آپ کو بھی ہم نے نیچے لے کر آنا ہے. تیسری حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تیسرے آسمان پہ یوسف کے ساتھ ملاقات کی علماء حکمت یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو گھر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، ابتدا میں تکلیف صحیح تھی پر بعد میں فتح حاصل ہوئی تھی. یا رسول اللہ آپ جب دعوت کا کام شروع کر رہے تھے نا تو آپ کو بھی گھر سے تکلیف ہوئی تھی. سب سے پہلے پتھر ابو لہب نے مارا تھا نا، سفر طائف میں بات ہو چکی ہے، تو گھر سے تکلیف، گھر سے مخالفت کا معاملہ ہے، لیکن بعد میں آپ کو بھی فتح ہوگی انشاءاللہ، اللہ عافیت فرمائیں گے. چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں پہ ادریس علیہ السلام بانی لیٹر ہے،
موجد خطوط ہیں کہ انہوں نے خط کا نظام چلایا تھا. یا اصلا آپ نے جب آگے جانا ہے نا تو آپ نے بھی خطوں کی ترتیب چلانی ہے, تو اس وجہ سے آپ ان سے بھی ملاقات کر لیجئے, مناسبت قائم ہو جائے گی. پانچواں, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جب موسیٰ السلام آگے گئے تھے نا اپنی زندگی میں, تو پیچھے خلیفہ ہارون کو بنا کر گئے تھے, اور وہاں پہ قوم جو ہے زبردست قسم کی بت پرستی میں داخل ہو گئی تھی. اور جب موسیٰ السلام تشریف لائے تھے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب تم اپنے آپ کو جس نے شرک کیا ہے اپنے آپ کو قتل کرو. تو یہ اشارہ ہے یا صلاح آپ کی قوم بھی شرک کرے گی, اور جب شرک کرے گی نا تو وہ بھی قتل ہوں گے بدر کے موقع پر. اسی طرح چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, اور اس کی حکمت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے پر شام میں موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا تھا, کوشش کی تھی, لیکن فتح یوشع بن نون کے زمانے میں جا کر ان کے ہاتھ پہ ہوئی تھی. اسی طرح یا صلاح بہت سارے مقامات جہاں پہ بیت المقدس تک کا بھی معاملہ ایسا ہوگا جہاں تک آپ کی کوشش جائے گی, آپ جہاد فرمائیں گے, لیکن فتح آپ کے جان نشین عمر کے زمانے میں آ کر ہوگا. تو بہت ساری پیشن گوئیاں ایسے نبی علیہ السلام کو دی گئی تھی جو بعد میں حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ کے زمانے میں پوری ہوئی تھی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے نا, تو ابراہیم علیہ السلام بنائے کعبہ ہیں, کعبہ کے بنانے والے ہیں, معمار ہیں. یہاں پہ انہوں نے بنایا تھا, اور جب بنایا تھا بت سے پاک تھا, زبردست قسم کی رب تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت تھی, لیکن بعد میں گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بت آ گئے تھے. اس وجہ سے یا رسول اللہ آپ نے ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے, فتح مکہ پہ آپ نے انہیں کو تو توڑنا ہے. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں. حضرت علامہ خالد محمود PhD لنڈن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس فیصل آباد مدرسے میں تشریف لائے تھے, یہ باہر انگلینڈ میں رہتے ہیں, ہمارے پاس تشریف لائے, کہا میں نے اللہ رسول کے دین کا خلاصہ یہ دیکھا ہے, تم نے اگر دین پاکستان میں پھیلانا ہے تو تمہیں زبردست قسم کا قرآن اور حدیث پہ گرفت ہونا ضروری ہے, اور اگر تم نے باہر مغربی ممالک میں نبی علیہ السلام کے دین کی زبردست قسم کی خدمت کرنی ہے تو نبی کی سیرت پہ تمہیں گرفت ہونی چاہیے. اس کی بنیاد پہ زبردست قسم کا اپنا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ چند ایک نوجوان دوست تھے, بچے میرے شاگرد تھے, میں ان کو لے کر ہسپتال جاتا ہوں. ہسپتال جانے پر میرا سارا اسلامی گیٹ اپ ہے, میرے سر پہ پگڑی ہے, منہ پہ داڑھی ہے, زبردست قسم کا میرا لباس ہے. تو اس پر ترتیب یہ چلتی ہے, میں جیسے ہی اپنے کسی پیارے کو پوچھنے کے لیے ہسپتال گیا تو وہاں پہ ایک عیسائی مولوی, بڑا پادری, پریسٹ, چھوٹے کو فادر کہتے ہیں, بڑے کو پریسٹ کہتے ہیں, تو چھوٹا نہیں بڑا علامہ ملا تھا, مولانا نہیں علامہ صاحب ملے تھے. تو کہا آر یو مسلم؟ تو علامہ صاحب نے کہا میرے گیٹ اپ سے واضح تم دیکھ رہے ہو, یس آئی ایم مسلم. تو کہا تمہیں پتہ ہے یہ ہسپتال کا نظام دیکھ رہے ہو, ماربل اتنا صاف ہے کہ شیشے کی طرح اپنا شکل دیکھ سکو, حوریں نوجوان علیحدہ ہیں, تندرست علیحدہ ہیں, ایکٹیو علیحدہ ہیں. ہمارے ڈاکٹر تم جانتے ہو زبردست قسم کے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے کہ آج بھی اگر زبردست ماہر ڈاکٹر دیکھنے ہو نا ہمیں عیسائیوں میں ملتے ہیں. تو کہا یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ جی کیوں ہے بتا دیجئے. کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں, اور عیسائیوں کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب مانتے تھے نا, اللہ رب العزت نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا جو طب کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا. دیکھو عیسیٰ اسلام ہے, برس کی بیماری والے کو ان کی جسم کے اوپر اسکن کینسر, ہاتھ پھیر دیتے تھے, ساری برس کی بیماری ختم. مادر ذات اندھا, نسل در نسل اندھا, ان کی آنکھ پہ یوں زبردست قسم کا ہاتھ اللہ کی فضل سے پھیرتے تھے تو وہ بھی نابینا بینا ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ قبر میں مرا ہوا بندہ قبر پہ آ کے کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, قبر کو چیر کے کھڑا ہو جاتا. اللہ رب العزت نے ایسے قسم کے ان کو معجزات دیے تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہماری قوم میں نہیں رہے, چلے گئے, پر قوم میں معجزے کا اثر باقی چھوڑ گئے ہیں. اس وجہ سے ہم زبردست قسم کے آج ڈاکٹر بھی ہیں, اپنے بندوں کو بڑا زبردست طریقے سے سنبھال سکتے ہیں. اور مجھے یہ ایکسپلین کرنے دو کہ وائی آر یو ٹیررسٹ, کہ تم دہشت گرد کیوں ہو, وہ بھی میں بتاتا ہوں. جی بتائیے. اب بولنے کا موقع وہی اس کا ہے تو بولے گا نا بھائی. تو اس نے بولا, اس نے کہا کیونکہ تم بھی ایک نبی کو مانتے ہو, نام اس کا محمد ہے, تلواریں اٹھائی تھی, غزوات کیے تھے, اس وجہ سے اس کی معجزے کا اثر تم میں ہے کہ وہ بھی دہشت گرد ہے, نعوذ باللہ تم بھی دہشت گرد ہو. تو اس پہ خالد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دکھ ان سے نہیں ہوا, اور بھائی وہ نالائق ہے, اور نالائق لیتا ہی 100 میں سے 0 ہے. مجھے اس پہ دل نہیں دکھا, میرے خود کے لائق بچے مسلمان ہیں, وہ بھی کہنے لگے یس یس یو آر رائٹ, یو آر رائٹ, ہاں ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھائی عجیب بات ہے, ابھی میں کھڑا ہوں بھائی, مر تو نہیں گیا, ابھی تو اس نے سوال کے طور پہ بات رکھی ہے, جواب تو نہیں سنا. ارے ابھی تو میں تم میں کھڑا ہوں, میں کہہ دیتا ہاں تم ٹھیک ہو, میرے پاس جواب نہیں ہے, پھر جا کے تم نے اس کی تصدیق کرنی تھی نا. ابھی میں زندہ ہوں, ابھی میں کھڑا ہوں, ابھی میں نے جواب دیا نہیں, تم سوال سن کے متاثر ہو گئے ہو. سمجھدار جواب سن کے متاثر ہوتے ہیں. ذرا میری بھی تو سنو. کیا بات ہو گئی پوری؟ جی بات پوری ہو گئی ہے. اب ذرا سنو, مجھے آپ ایک سوال کرنے دو. تم جو کسی بندے کو ٹھیک کر کے باہر بھیجتے ہو,
کیا یہ بیمار ہو کر واپس آتا ہے؟ جی ہاں آتا ہے۔ کہا پھر ہم دوبارہ اسے صحت دے کے بھیج دیتے ہیں۔ کہا جب تم دوبارہ اسے صحت دے کے بھیجتے ہو کیا یہ دوبارہ بیمار ہو کے نہیں آتا؟ کہا آتا ہے، ممکن ہے آ سکتا ہے۔ کہا دوبارہ لیکن ہم اسے صحت دے کے بھیج دیتے ہیں۔ کہا تیسری مرتبہ دوبارہ بھی اگر صحت دے دو، پوری 60-70 سال زندگی میں ایک دو مرتبہ تو بندہ بیمار نہیں ہوتا، کئی مرتبہ ہوتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تیسری مرتبہ بھی بیمار ہو کے آ جائے؟ کہاں ہو جاتا ہے، لیکن دوبارہ ہم اسے صحت دے کے بھیج دیتے ہیں۔ اب علامہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھو میں کہہ رہا ہوں بار بار بیمار ہوتے ہیں، تم کہہ رہے ہو بار بار صحت ملتی ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ عارضی ہے۔ اس چیز سے پتہ چلا کہ یہ تمہارے اندر آنے والا معجزے کا اثر اس انداز سے ہے کہ تم نے دیکھا، تم نے صحت دی دوبارہ بیمار، تم نے صحت دی دوبارہ بیمار، تم نے صحت دی اور بھائی دوبارہ بیمار، اور ہوتے ہوتے آخر میں تو ایسی مرض الموت ہوتی ہے کہ جس سے تم بھی نہیں روک سکتے۔ اس سے پتہ چلا تمہارے نبی عارضی تھے، ان میں معجزہ عارضی تھا، اور ان میں تم میں اثر آنے والا بھی عارضی تھا۔ اب تم نے کہا کہ ہم دہشت گرد کیوں ہیں؟ اور بھائی دہشت گرد نہیں ہیں، ذرا ہم سے سنو، حق کے مطالبے اور حق کے اظہار کے لیے اب تلوار اٹھانا ظلم نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان کی آرمی کیا کام کر رہی ہے؟ ہر ملک کی آرمی کیا کام کر رہی ہے؟ اور بھائی دفاع بھی تو کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ سنو، کعبہ ابراہیم کا بنایا ہوا تھا، اور وہ جو جس کا گھر ہوتا ہے اس ہی کا نظام چلا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت توحید پسند ہے، قل هو اللہ احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ شرک پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، یہ ماتھا ایک کو ٹکتا ہے، یہ ماتھا ایک کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو مشرکوں نے زبردست قسم کے بت رکھ لیے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تھی۔ تلوار اٹھانے کا مقصد یہ تھا کعبے میں بت ہیں ختم ہو جائیں۔ مجھے بتاؤ جس دن سے تلوار اٹھی ہے کعبے کے اندر بت گرے ہیں، کیا دوبارہ آج تک آئے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ہمارے نبی بھی مستقل، معجزے کا اثر بھی مستقل، اور ہمارے اندر آنے والا بھی اثر مستقل۔ صحیح ہے؟ تو اب جیسے اس نے کہا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان میں جو معجزے کا اثر ہے وہ قوم میں آتا ہے، اور ہماری قوم میں رسول اللہ کا ایک معجزے کا اثر آیا ہے۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق گوئی عطا کی گئی تھی، اس انداز سے بولنے کا طریقہ عطا کیا گیا تھا، تھوڑے الفاظ میں زیادہ سمجھا دیتے تھے۔ یہی برکت ہے کہ قوم میں نبی کے اس بولنے کا اثر بھی آج بھی ہے۔ کیسے چپ کر آیا؟ اور اب ایسے مڑ کے دیکھا، اب تو ذرا بولو۔ پچھڑوں کو کہا یس یو آر رائٹ، میرے لیے تو بول لو، میرا قوم کا مسلم نوجوان آج ایسا ہی ہے، میڈیا سے متاثر ہوگے تو ایسے ہوگے، اور بھائی ممبر سے متاثر ہونا ہے تو ممبر کو سنو، جس سے تم نے کچھ جاننا ہے تو ان سے سنو نا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کیا معاملہ ہے اور کیا ترتیبیں ہیں، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ آگے سدرۃ المنتہا ہے، یہاں پہ آ کے جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبرائیل کی انتہا ہے، ایک قدم آگے بڑھاؤں گا پر جل جائیں گے، اب آپ نے آگے ہی سفر کرنا ہے، اکیلے سفر کرنا ہے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا انداز تبدیل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اب آگے۔ اچھا ایک بات ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سفر کے دوران میں چھوڑا ہے نا، ابو بکر نے نہیں چھوڑا۔ یا اصلہ آپ غار میں ہم غار میں، آپ مزار میں ہم مزار میں، آج بھی باقی ہیں۔ وفاؤں کی انتہا کا نام صدیق اکبر ہے بھائی، اتنے ریت کے ذرے نہیں جتنی تعداد میں ابو بکر صدیق کی قربانیاں ہوں گی، اور یہ زبان پیغمبر ہے بھائی، یہ میرا کوئی ڈائلاگ نہیں ہے یار۔ اے ابو بکر سن لو، محمد پہ کیے ہوئے احسان سارے ادا کر دیے گئے ہیں، تم نے کتنے کیے ہیں، میں نے کتنے ہی ادا کروں، اللہ سے ہی لینا، صحیح ہے نا؟ تو ان کے وفاؤں کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ایک اسٹیشن، اس سدرہ کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا انتہا کو کہتے ہیں۔ اور انتہا کا کیا معاملہ ہے؟ ایک ہے آسمان سے جو معاملات نیچے کو اترتے ہیں، یہاں پہ آ کے تھوڑی دیر رکتے ہیں، اسٹیشن ہے، اور جو نیچے کے معاملات اوپر جاتے ہیں یہاں پہ آ کے رکتے ہیں، تھوڑا سا اسٹیشن ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اس ترتیب پہ آگے آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی ہے، پھر اس کے بعد جہنم کی بھی سیر کی ہے، دونوں ترتیبیں دکھائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پہ تو قرآن پاک نے بھی بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، قرآن پاک سورۃ النجم آیت نمبر 15، اس کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی گئی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جنت بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مشک ہے، اس کا جو گارا ہے وہ مشک کا ہے، زبردست قسم کی جنت ہے، گویا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جنت کا جو حال ہے، زبردست طریقے سے۔ پھر اس کے بعد آگے میں نے جہنم کی سیر کی ہے، جبرائیل ساتھ ہیں، ابھی ساتھ ہیں، کیونکہ یہ سدرۃ المنتہا سے ایک قریب جگہ ہے، پھر اس سے جو آگے آئیں گے نا، اس سے اوپر جبرائیل نہیں جا سکتے تھے۔ اے جبرائیل ذرا بتاؤ یہ جہنم میں یہ جو قوم ہے، ان کے تانبے کے زبردست قسم کے مضبوط ناخن ہیں، اپنے چہروں کو یہ چھیل رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا یہ غیبت کرنے والی قوم ہے۔ آگے پوچھا مجھے بتاؤ اے جبرائیل، یہ نہر کے اندر ایک بندے ہیں، غوطے لگا رہے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی ڈوبتے ہیں، کبھی خود کو بچاتے ہیں، اور کبھی پتھر کو لقمہ بنا کے کھا لیتے ہیں۔ اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا آکل الربا، یہ سود کھانے والے ہیں۔
سود کا ہلکا ترین درجہ 40 ہے، ہلکا ترین درجہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ میرے سخت الفاظ نہیں ہیں بزبان پیغمبر مفہوم کے طور پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سود کا مرتکب اس دنیا میں ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ آنکھیں گواہ ہیں۔ اللہ امان میں رکھے ایسے لعنت بھرے مال سے۔ یقین جانی آج تو بینک بھی اس نام کو چھوڑ چکا ہے۔ قیامت کی نشانیاں تھی نا کہ گناہ تو باقی رکھ لیے جائیں گے، نام ہٹا دیے جائیں گے، یہاں پہ وہی معاملہ اور یہی ترتیب کی گئی ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات تھے لیکن اسے میں وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ آگے صریف الاقلام ہے۔ صریف الاقلام سے کہتے ہیں اقلام قلم کی جمع ہے، قلم پین کو کہتے ہیں جیسے کہ بتائے، تو یہاں پہ کھسکار تھی، تھوڑی سی آواز تھی، ایسے جیسے کوئی قلم سے کاغذ کے اوپر لکھ رہا ہو۔ اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں نا، یہ اللہ رب العزت کے احکامات کا فرشتوں کا دفتر ہے۔ یہاں پہ لکھا جاتا ہے کیا ترتیب، کیسے رزق، کیسے موت، کیسے زندگی، تمام تر ترتیب چلائی اور بنائی جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ ساری کی ساری ترتیبیں ہوتی ہیں۔ اس سے اوپر اب عرش معلیٰ ہے۔ اب اللہ رب العزت اللہ اور رسول اللہ کی ملاقات ہے۔ زبردست طریقے کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک نے بتایا کہ جیسے تم مثال دیکھو، فکان قاب قوسین، یہ تیر ہے، کمان ہے، تم کھینچتے ہو، اس کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے نا، یا اس سے بھی کم ہم نے ملاقات کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک زبردست قسم کی ملاقات ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ، کیونکہ جب کوئی بندہ جاتا ہے کسی بڑے کے پاس تو گفٹ تو لے کے جاتا ہے نا، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ لے کے گئے ہیں۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 گفٹ ہیں۔ نمبر 1، جو میرے جسمانی عبادتیں ہیں آپ کے لیے۔ اب کیا دنیاوی چیز لے کے جاتے، جو لے کے جاتے اللہ کا ہی ہے، تو ان کو تو اللہ رب العزت جو چاہیے نا، جو حکم تھا وہی حکم کی بجا آوری لے کر گئے ہیں۔ اس وجہ سے چلو، تو پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ، یہ جو میری جسمانی عبادتیں ہیں آپ کے لیے، جسم میں خاص جو زبانی عبادتیں ہیں آپ کے لیے، اور جو مالی عبادتیں ہیں 3، یہ بھی آپ کے لیے۔ تو رب العزت نے بھی دوبارہ 3 گفٹ زبردست طریقے سے واپس کیے کہ السلام علیکم، اے پیغمبر جی آپ پہ سلامتی ہو، ایک گفٹ، ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، یہ دوسرا گفٹ، وبرکاتہ، اور برکتیں بھی آپ پر ہوں یا رسول اللہ، یہ 3 گفٹ زبردست قسم کے۔ یہ تو ہو گئی اللہ اور رسول اللہ کی آپس میں گفٹنگ، تبادلہ۔ یا اللہ میں نے آپ کو دیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیا۔ یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی علیہ السلام نے باتیں کی ہیں، جانی، جسمانی اور مالی۔ پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ نماز کو مومن کی معراج کیوں کہا گیا ہے؟ معراج کی تو باتیں ہیں بھائی، ہر التحیات میں، او بھائی تمہاری ہر التحیات معراج ہے۔ تم وہ باتیں زمین پہ پڑھتے ہو جو اللہ اور رسول اللہ نے آسمانوں پہ پڑھی تھی، کیوں نہ میں اسے معراج کہوں؟ اور تمہیں 5 وقت دن میں ملتی ہے، تبھی معراج کے موقع پہ ہی نماز ملی ہے۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، کتب سیر نے بھی یہ واضح طور پہ بات لکھی ہے، تمہیں وہاں سے یہ چیز ملی ہے۔ تو یہ 3 گفٹنگ۔ اچھا، وفاؤں کے سمندر کو رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ سنو، اللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، ٹھیک، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، جی ٹھیک۔ اس پر چلو ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا چلوں۔ یہاں پہ لفظ ہے برکہ، ہم برکت بولتے ہیں، برکت کا مطلب ہے کاٹنا، اس لیے لفظ برکت نہ بولا کرو۔ برکت رے کے اوپر زبر ہے، ساکن نہیں ہے، اس لیے وبرکاتہ لفظ بولتے ہیں نا، تو اس لیے برکت، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، رے کے اوپر زبر پڑھا کریں، ساکن نہ پڑھا کریں، معاملات الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ زبردست قسم کی ترتیب مزید آگے یہ چلتی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبردست قسم کے مقام پہ ہے نا، صحابہ اور مومنین کو نہیں بھولے۔ یا اللہ میں یوں کہتا ہوں، السلام علینا، ہم پر تو ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، جو زمین پہ پیچھے صحابہ کو چھوڑ کے آئے ہوں نا، ان کے اوپر بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو چھوڑ دیا ہو نہیں سکتا، اور اسی طرح صحابہ نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہو نہیں سکتا۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں، جو بندہ اصحاب پیغمبر کا دفاع کرتا ہے، سنت رسول اللہ ہے، اور جو رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے وہ سنت صحابہ پر ہے۔ آپ ختم نبوت کے معاملے کو دیکھ لو، صحابہ نے کیا قربانی نہیں دی تھی۔ میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات رکھ کے آگے بات چلاتا ہوں۔ مکمل 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بچانے کی خاطر جتنی جنگیں لڑی ہیں نا، صحابہ تعداد میں شہید ہونے والوں کی تعداد 289، 300 سے پلس نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ختم نبوت کی خاطر جو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے جھنڈے کے نیچے جنگ لڑی گئی ہے، جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، 1200 سے بڑھ کے صحابہ شہید ہوئے ہیں ایک ختم نبوت کی خاطر۔ یہ اہمیت ختم نبوت ہے۔ پورے 23 سال کے عرصے میں 300 سے بھی زیادہ شہید نہ ہوں، اور ایک جنگ کے اندر اتنے زیادہ شہید ہو جائیں۔ بدری صحابہ تھے، حافظ صحابہ تھے، قاری صحابہ تھے، قاری قرآن صحابہ تھے۔ زبردست قسم کی یوں ترتیب ہوئی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تسلی 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں 3 زبردست قسم کے تحفے دے رہا ہوں، یہ قوم کو جا کے دینا۔ نمبر 1، 5 وقت نمازیں،
نمبر 2 خواتم بقرہ، یہ جو آخری رکوع ہے قرآن پاک سورۃ البقرہ کا، دوسری قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے، مکتوبی لحاظ سے جو صورت ہے، اس کا آخری رکوع مکمل قرآن نیچے اترا ہے، یہ اوپر اترا ہے، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اور تیسری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بات میں وضاحت کے طور پہ بتا دوں، تمہاری قوم میں سے کوئی بندہ بھی اگر شرک نہیں کرے گا نا، ایک نہ ایک دن اسے میں بخش کے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو یہ شرک کی بڑی زبردست قسم کی مذمت ہے، اسے چھوڑنا چاہیے، توحید اپنانی چاہیے۔ نماز 50 ابتدا میں دی گئی تھی، نماز کے بعد خواتم بقرہ، آخری رکوع سورۃ البقرہ۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہوئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفٹ لے کر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ چھوٹا منہ بڑی بات، اجازت ہو تو بات کر دوں؟ جی ضرور۔ کہا میں اپنی قوم کو آزما چکا ہوں، 50 نمازیں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، آپ فرجی الی ربک، آپ جائیے رب سے کم کروائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی علیہ السلام جاتے ہیں، نمازیں 5 کم۔ اب یہاں پہ روایات 2 ہیں، بخاری کی روایت کے مطابق ہر بار پہ 10 نمازیں کم ہوئی ہیں، اور باقی کتب احادیث کے مطابق 5 کی ترتیب سے نمازیں کم ہوئی ہیں۔ اب اگر 10 کی نماز کے کم ہونے کی ترتیب چلائیں نا، اس کا مطلب ہے کہ 4 مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے رسول اللہ نے آتے جاتے ہوئے، اور اگر 5 مرتبہ 5 کی ترتیب سے چلائیں تو پھر 9 مرتبہ کر دی گئی۔ اب اسی طرح اب جب ہوتے ہوتے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ کتنی بھائی کم ہو گئی ہیں، 5 مزید کم، 5 مزید کم، 5 مزید کم، اب جتنی 5 رہ گئی ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے میری قوم نے نہیں پڑھی تھی، یہ نہیں پڑھیں گے، فلہذا آپ دوبارہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب نہیں جاتا، ہر بار پہ 5 کم ہوئی ہیں، اب کہیں ایسے نہ ہو کہ دیا ہوا گفٹ بھی دوبارہ اللہ رب العزت لے لیں۔ تو یہاں پہ جب آخر میں 5 مرتبہ 5 نمازیں رہ گئی تھی نا، نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا بات، یہ دربار باری تعالیٰ ہے، سنو، جب ایک مرتبہ یہاں سے ہمارا حکم جاری ہو جائے نا تو واپس نہیں آیا کرتا، تمہاری امت پڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50 کا۔ یہ نماز ہے، معراج علیحدہ ہے، پھر تم مسواک سے پڑھو، صاف ستھرا ہو کر پڑھو، خوشبو سے پڑھو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، مسجد میں پڑھو، جماعت سے پڑھو، پتہ نہیں کتنے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایک 50 کے برابر ہے تو پھر اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنا معاملہ اب مزید بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نیچے واپسی، حضرت ام ہانی کے گھر میں دوبارہ تشریف لاتے ہیں، وہی انداز ہے۔ اب یہ کیا سارا سفر رات میں ہوا ہے ماننے والی بات؟ تو یہاں پہ جیسے ہی واپسی ہوتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام ہانی تمہیں خبر ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ جی یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا میں زمین و آسمان کی سیر کر کے آ رہا ہوں، میں جنت جہنم دیکھ کے آیا ہوں، میں 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، اس سے آگے صریف الاقلام، اس سے آگے عرش معلیٰ دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ام ہانی کہتی ہوں، یہ کسی کو بتائیے گا نہیں، یہ تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی ہی تو قوم کو بتانا ہے، یہی ہی تو ان کے سامنے اوپن کرنا ہے اور کھول کے رکھنا ہے۔ اب جیسے ہی نبی علیہ السلام ان کے سامنے اپنے معاملات پیش کرتے ہیں کہ میں جنت جہنم دیکھ کے آیا ہوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، کوئی ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، کوئی سوال کرنے لگا، کوئی تعجب کرنے لگا، بھلا کوئی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسی ترتیب چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے کی ساری باتیں ہونے لگی نا، اس ابو جہل ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہے، ابو بکر ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر ایک بندہ ہو وہ کہے کہ میں رات کی نماز پڑھ لی ہے، عشاء صبح کی نماز ابھی پڑھی نہیں، اس ہی کے درمیان 7 آسمان کی میں سیر کر کے آیا ہوں اور وہ دور دور ہو کر آیا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا ابو جہل یہاں پہ خوش، کہا 1 منٹ رکو، یہ بتاؤ یہ ایک بات کس کی ہے؟ کہا تمہارے ہی دوست تمہارے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہا پھر ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں آپ کا ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا ایسے ہوا ہے؟ جی اے ابو بکر گھوم کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، ترتیب چلا کے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پھر تو واقعی ہوا ہوگا۔ دیکھو ہم بھی مانتے ہیں عام بندے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اگر ایک بندہ یہ کہے نا کہ میں کہتا ہوں ایک 2 سال کے بچے کے لیے 20 کلو کا پتھر اٹھانا مشکل ہے، بھائی پہلوان کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا، جس کی قدرت و طاقت ہوتی ہے وہ اس کے لیے کام آسان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے اوپر جانا مشکل ہے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو اوپر بلائے، وہ تو طاقت والا ہے۔ تو جب اتنے معاملات چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی، تو یہاں پہ ابو بکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واقعی تو صدیق ہے۔ یہ جو صدیق کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، نبوت کی وجہ سے علیحدہ اور اس کی وجہ سے علیحدہ، پورا مکہ ایک طرف جھوٹ ہے نہیں مانتے، یہ ایک طرف یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں اگرچہ دیکھا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح سفر طائف میں فرشتے آئے، ملک الجبال آئے کہ یا رسول اللہ حکم کیجئے پہاڑوں کو توڑ کے رکھ دیں، ان کے اوپر گرا کے رکھ دیں، نہیں، فرشتوں نے کیا کہا؟ واقعی آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو کہا واقعی تم صدیق ہو۔ صدیقوں
کہ صدیق کو تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ان کی شان ہی الگ ہے۔ اچھا میں بات مختصر کرتا ہوں، تھوڑا ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ چلی ہے کہ اب وہ کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانیاں مانگنے لگے۔ اچھا گئے ہو، ذرا نشانیاں دو۔ اب نشانی، آپ یہاں پہ لوہاروں والی مسجد میں پروگرام پہ آئے ہیں، کیا ابھی آپ نے دروازے نوٹ کیے ہیں؟ گینے ہیں؟ نہیں۔ تو غیر مقصودی باتوں کی طرف بندوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی بھی وہاں پہ توجہ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب انہوں نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ آپ جو بیت المقدس گئے ہو کتنے دروازے تھے، کتنی کھڑکیاں تھی، کس انداز کی چھت تھی، ذرا بتاؤ۔ بھائی غیر مقصودی باتیں ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے کون جاتا ہے بھائی؟ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بیت المقدس میرے سامنے اٹھا کے کر دیا، یہ پوچھتے گئے میں دیکھ کے بتاتا گیا، اور ساری کی ساری ترتیب گن کے بتاتا گیا۔ اور ابو بکر صدیق نے یہاں پہ بھی تصدیق کیا، یا رسول اللہ میں بیت المقدس ہو کے آیا ہوا ہوں، اور واقعی ایسا ہی جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست قسم کی ترتیب تھی۔ اچھا واقعی جب یہ واپس آنے لگے نا بیت المقدس میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ دوبارہ انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، اور یہاں سے آنے پر دوبارہ مکہ تک بھی الگ الگ چند ایک واقعات ہوئے تھے۔ نمبر ایک قافلہ جا رہا تھا، اونٹ گم چکا تھا، نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا وہ تمہارا اونٹ ہے۔ دوسرا، قوم سوئی ہوئی تھی، ایک زبردست قسم کے مشکیزے میں پانی پڑا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس مشکیزے میں مجھے پانی پیاس لگی تو میں نے بغیر اجازت کے پی لیا۔ اب میں نے کتاب میں یہی بات پڑھی تو میں نے کہا یار بغیر اجازت کے، ایک ذہن میں سوال آتا ہے، دیکھو جو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو آسمانوں سے، زمینوں سے آسمان تک لے جا سکتے ہیں نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زبردست قسم کے چشمے جاری نہیں کرا سکتے؟ غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سمندر بنے تھے، تو یہاں پہ ایسا کیوں رکھوایا؟ تاکہ قوم کو تسلی ملے۔ یہاں پہ اجازت اور آداب کی بات کی طرف نہیں توجہ کریں گے، اس وجہ سے یہ میرے ذہن میں سوال کا جواب ہے، اور اس جیسی اور بھی باتیں کتب میں لکھی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پانی پیتے ہیں، دوبارہ اس مشکیزے کو بند کر دیتے ہیں۔ تیسرا، ایک قافلے کو دیکھا، وہاں پہ اونٹ سب سے آگے تھا، اور ان کی دونوں جانب زبردست قسم کا سامان بندھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک قافلہ تھا پانی میں پی گیا تھا، ایک قافلہ تھا اونٹ گم چکا تھا، اور ایک قافلہ تھا کہ جہاں پہ یہ ترتیب تھی کہ دونوں طرف کا ان کا سامان تھا، یہ آئے گا تم دیکھ لینا، ممکن ہے فلاں دن آ جائے۔ تو جیسے ہی قافلہ آیا ابو جہل اینڈ اس کمپنی سارے کے سارے دوڑے، بھئی اونٹ گما تھا؟ کہا ہاں بھلا وہ قریشی آدمی کا، اس نے ہمیں ڈھونڈ کے دیا تھا۔ دوسرا کہا تمہارا کیا واقعہ؟ کہا ہمارا مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا تھا، اٹھے تھے تو خالی تھا، نشانی بنوانی تھی نا۔ اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلاں دن سے پہلے مغرب سے پہلے آ جائے گا، تو وہ نہ آیا۔ اب باقی نشانیاں تو ان کو ہضم نہیں ہوئی، اتنی تو سچی ہو چکی ہیں، اس سے تو تم مان لو نہیں، چونکہ جھوٹا قرار دینا تھا نا، 4 سچوں کو چھوڑ کے ایک جھوٹ کی طرف کہا۔ اب وہ مغرب سورج غروب ہونے لگا تھا، یہاں سے قافلہ مکہ سٹی میں انٹر نہیں ہوا تھا، تو اس پر سارے کے سارے کفار انتظار میں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی بات اوپر نیچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ہم جھوٹا قرار دیں۔ یہیں پہ حبس شمس کا معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے سورج تو رک جا، قافلہ آئے گا تب تو نے غروب ہونا، اسے حبس شمس کہتے ہیں۔ کیا یہ بات نہیں دیکھی وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوئے تھا، تو یہ بھی ہو گیا کہ چاند 2 ٹکڑے اللہ کے حکم سے ہو سکتے ہیں تو سورج نہیں رک سکتا۔ اگرچہ یہ ایک روایت ضعیف ہے پر یہ کتب سیر میں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ترتیب چلانے اور ہمیں حق پرست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا واقعہ تھوڑا لمبا تھا تو اس وجہ سے بڑھ گیا ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ ایک ایماندارانہ بات کروں، میں رات 3 بجے تک بھی جاگتا ہوں یہ 1 گھنٹہ خوبصورت کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ اگر میری کتابیں یہاں سے آپ بناؤ نا، میری گردن سے اوپر کو چلے جائیں، میں ایک واقعہ ایک کتاب سے دیکھتا ہوں، دوبارہ دوسری چیز دیکھتا ہوں، دوبارہ تیسری چیز دیکھتا ہوں۔ طبقات ابن سعد علیحدہ ہے، البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر علیحدہ ہے، سیرت المصطفیٰ علیحدہ ہے، الرحیق المختوم علیحدہ ہے، رحمۃ للعالمین علیحدہ ہے، محمد الرسول اللہ علیحدہ ہے، اور یوں بھی بہت ساری کتب۔ اور آپ کو پتہ ہے سیرت کی ہلاکوں میں کتابیں ہیں، لیکن میں نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے ایسی کتابیں آپ اٹھا کر دو کہ جو کتابوں کی کتابیں ہیں، یہ تو تعداد میں لاکھوں کتابیں ہیں نا، یہ بھی تو کسی سے لیتے ہوں گے، مجھے وہ سمندر دو، دریا میں خود بناؤں گا۔ تو وہاں سے وہ اس ترتیب سے یہ جو آپ کے ساتھ آتا ہے، مجھے اگر چند ایک ساتھی کہتے ہیں تو ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لیا ہے، یا میں یوں کہوں کہ میں نے آپ کو ٹائم تھوڑا زیادہ دیا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ اس وجہ سے کہ میں آپ کے سامنے اپنی کارگزاری اس وجہ سے رکھتا ہوں، دیکھیے کہ اس وجہ سے میرا درد دل ہے، یہ خرچہ دیکھ رہے ہیں، محنت دیکھ رہے ہیں، ترتیب دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت دعوت کے مزاج سے چلایا ہے تو دعوت کا مزاج بھی بنایا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، تم سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت کے بعد یہی ترتیب تھی، لا نسألکم علیہ، مجھے تم سے مطلب نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اللہ مجھے بھرے گا۔ تو یہاں بھی وہی ترتیب ہے۔ تو اگر میں نے اس سوال کا آپ کے ذہن میں آنے والی سوچ کا جواب دیا ہے، اگر زیادہ ٹائم ہو گیا تو خیر ہے نا،
تو کل انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا معراج تھا، الحمدللہ مکمل ہوا۔ کل ہمارا انشاءاللہ ہجرت النبی ہوگا، مکے کی تکلیفوں سے اللہ رب العزت اٹھا کر زبردست طریقے سے، کیا خوبصورت انداز سے نبی علیہ السلام کو عزت درانہ انداز سے مدینے میں لے جاتے ہیں۔ وہ جو زبردست طریقے سے دوبارہ ویلکم ہوا تھا، وہ جو بچیاں تھیں طلع البدر علینا کے انداز سے، بچے بوڑھے سارے کے سارے نبی علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اس کے لیے آپ آئیں اور لائیں۔ خیر کی بات کیا ہوتی ہے کہ بھئی میں کو ڈار پہ دیشہ گھٹ ملتی پئی ہے، میں وہاں سے لیتا ہوں، دوست کو بھی بتاتا ہوں تیرے ہی ڈا بچن۔ تو یہاں بھی یہی ہے، آتے ہو جنت بنتی ہے تو جنت بنواؤ بھی صحیح۔ میں نے فیس بک پہ ایک پکچر دیکھی تھی، ایک بچہ مدرسے کا دوسرے بچے کو گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہے، اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ تو چل، تو کیوں نہیں چلے گا میرے ساتھ مسجد میں کہ مجھے جنت میں تیرے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ صحیح ہے نا؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر اگر کسی دوست بھائی یار بیلی کا کوئی سوال ہوئے تو کر سکتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر عرش معلیٰ پر گئے، حضور پاک اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ بتایا تھا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ طور سینہ مقام کون سا ہے؟ طور سینہ مقام نیچے زمین پر ہے، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہاں سے مکہ سے جب بیت المقدس کی طرف جانے لگے تھے، تقریباً یہ دوسرا تیسرا سٹاپ تھا، اور یہ ایک جگہ ہے جس کا نام طور سینہ ہے، اور یہاں پہ نبی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی ملی تھی، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف بھی بخشا تھا۔ جی، بیت المقدس میں جو نماز پڑھائی گئی تھی اس ٹائم نماز کا ٹائم تو نہیں تھا جی، کون سی نماز پڑھائی گئی تھی؟ 2 رکعت کی یا 4 رکعت کی؟ رکعت 2 تھے، اور دوسری بات ہے کہ اس نماز کی حیثیت کیا تھی، بہت سارے علماء کے اقوال ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ نفل کے طور پر تھی، اور دوسری یہ ہے کہ فرض کے طور پر بھی تھی، اور تیسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ نماز کا ٹائم نہیں تھا، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے، انبیاء نے پڑھی ہے، اس سے بڑھ کے نماز کا ٹائم اور کون سا مناسب ہوگا؟ صحیح ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو وقت رک گیا تھا، آپ نے تو سورج کی بات کی اور کہتے ہیں کہ وقت رک گیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب 100 سال کی عمر اسی میں کٹ گئی تھی۔ اب یہ مستند بات ہے یا کس طرح؟ غیر مستند بات ہے، کوئی وقت شخص ایسے نہیں روکا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اس انداز، کیونکہ وہاں کی سپیڈ زیادہ تھی، یہاں کے وقت کو نہیں روکا گیا تھا، وہاں کی سپیڈ کو بڑھایا گیا تھا، 2 اندازوں سے ہی سفر جلدی طے ہو سکتا ہے نا، تو وہاں کی ترتیب کو زیادہ کر دیا گیا تھا۔ اور اگر یہ کوئی کہہ دے کہ دنیا کیسے رک سکتی ہے، تو رک سکتی ہے جیسے گھڑی سے سیل نکالو تو اس کی سوئی رک جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ بات بھی ممکن ہے۔ صحیح ہے جی۔ یہ جو ملاقات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے، یہ روحانی ہے یا جسمانی؟ جسمانی ہے، بے شک جسمانی ہے۔ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ یہ کتب سیر میں آواز اٹھائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی نہیں روحانی تھی، خواب آیا تھا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، چند ایک باتوں سے ایسی باتوں پہ بحث ہوئی ہے، میں نے کہا اللہ کے بندو، کفار مکہ نے، آپ اگر خود واقعے کو ہی دیکھ لو نا تو واقعہ بتا رہا ہے کہ جسم گیا ہے، روح نہیں گئی۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام فرمائے میں گیا ہوں، اور بھائی خواب پہ کون اظہار کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں میں بھی عرض سے ہو کر آیا ہوں خواب میں، آپ بھی اظہار نہیں کرو گے تعجب کا، مان لو گے؟ تو کیا چیز کمال کی تھی، کیا چیز تعجب کی تھی کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ جسم کے ساتھ گئے ہوں؟ تبھی تو وہ اعتراض کر رہے تھے، تبھی تو ان کے اوپر یہ والے معاملات چلے تھے۔ اور دوسری بات، خواب تھا نا، خواب تو زیادہ سچا نہیں ہوتا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے واپسی پہ دیکھا ہے، ایک کو اونٹ ڈھونڈ کے دیا ہے، دوسرے کا میں نے کجاوا دیکھا ہے، تیسرے کا پانی پیا ہے۔ خواب کا اثر پھر حقیقت میں کیسے ہوا تھا؟ تو کیسے وہ کفار نے جا کے پوچھا تھا ان سے کہ آپ کا پانی کیسے ختم ہوا؟ ختم جو ہوا ہے یہ تو جاگتے حالت میں تھا نا، یہ تو سارے مانتے ہیں نا، کفار نے پوچھا نا، یہ تو اصل تھا نا، تو یہ کیسے ہوا تھا؟ خواب کا اثر تو خواب تک ہوتا ہے۔ میں جو اگر دیکھوں کہ خواب میں نے کسی کو ادھار دیا ہے، دوسرے دن حقیقت میں اس کے پاس چلا جاؤں، لالا 10,000 کاٹ، کیا کہہ رہے سی ہوا؟ تو حقیقت کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہم سے یہ سوال کر لے کہ یہاں زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھاتے ہیں، پھر آسمانوں پر بھی ملاقات ہوتی ہے انبیاء سے، تو پھر یہ کیسے؟ پہلا جواب، جب ادھر ہی تو نماز ملی تھی، پہلے نمازیں نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نمازیں تھیں تو عشاء کے بعد گئے نا، صبح سے پہلے آئے نا، اس کے درمیان میں کون سی نماز؟ تیسری بات، انبیاء علیہ السلام کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب زمین سے زمین تک اسراء کا سفر تھا، موسیٰ السلام کو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ کو میں نے قبر میں دیکھا نماز پڑھ رہے تھے، تو راستے میں سلام کیسے کیا تھا؟ اور اگر راستے میں سلام کیا تھا تو بیت المقدس میں نماز کیسے پڑھی تھی؟ اور اگر بیت المقدس میں نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی تو دوبارہ آسمان پہ کیسے ملاقات ہوئی تھی؟ بھئی واضح ہے، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں،
اب اگر گھنٹے کے بعد جو ہم باہر گلی پہ ایک دوسرے کو دیکھیں بھئی آپ یہاں پہ کیسے، آپ تو مسجد میں تھے، اور بھئی ٹائم کی تبدیلی سے میں یہاں پہ تھا، پھر دوبارہ ٹائم تبدیل ہوا تو میں وہاں پہ چلا گیا، تو یہاں بھی وہی ہے، ایک وقت میں یہاں پہ دیکھا تھا، موسیٰ السلام بھی یہیں پہ، اللہ کے نبی بھی تو یہیں پہ، اور جب یہاں سے ہٹے نبی علیہ السلام بھی ہٹے وہ بھی ہٹے، تو ترتیبیں ہوتی ہے، وقت کی تبدیل ہونے سے جسم ایک دوسرے طرف ہوتا نہیں ہے۔ کبھی وقت ہے کہ میں جنوری کے مہینے میں اسلام آباد ہوں، فروری کے مہینے میں لاہور ہوں، اب فروری کے مہینے میں لاہور آنے والا ساتھ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تو اسلام آباد ہمیں، اور بھائی ٹائم کی تبدیلی سے جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی اس سے کوئی پردے درمیان میں آئے تھے یا نہیں؟ پردے تو حائل تھے، پردے ہٹا دیے گئے، پردے تھے ہٹا دیے گئے، پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ بتایا گیا اصل میں یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل مبارک سے دیکھا ہے یا آنکھ مبارک سے دیکھا ہے، تو یہ بات واضح ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھ سے ہی دیکھا ہے اور واضح طور پر دیکھا ہے، اور مکمل رب تعالیٰ کی اپنی ذات کے اپنی شان کے مطابق کیسے دیکھا جا سکتا ہے وہ تو کسی کے لیے اتنا زیادہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھ مبارک سے زیارت کی تھی براہ راست۔ 70,000 پردے ہٹا دیے گئے، سارے کڈوم والی صاحب بیٹھے نا، مگر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خود دیکھ رہا ہوں، مصیبت آپ پر میں کیا آپ نے یہ بھی نہیں کہ میں کوئی آپ اسلام کو دو مقامات پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کس طرح؟ نفل پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا نا، ایک مقام یسرف پہ جی دوسری جگہ، جی، تو یہاں سے یہ بھی نقطہ نکالا جا سکتا ہے کہ بندے کو جب کسی اہم کام کے لیے جانا ہو تو نفل پڑھ لیں۔ ہاں بالکل زبردست، ویری گڈ، بہترین۔ ایک حدیث میں بہت سارے موتی ہوتے ہیں، ایک میں نے بتایا، محترم نے ایک دوسرا بتا دیا، زبردست۔ کیا؟ اللہ سے مانگ کے چلو، کیا؟ اللہ کا شکر کر کے چلو، اور اس میں تعداد میں 2 پڑھو، صحیح ہے جی؟ دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ جب براق زمین پر اتری تو اس کو باندھ دیا گیا تھا، تو یہاں سے میرے ناقص عقل کے مطابق یہ نقطہ نکلتا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے جی، تو یہاں اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انتہائی زبردست بات، یہ اس وقت بھی میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے اس لیے اسکپ کیا کہ تھا کہ میں ساتھ گھڑی دیکھ رہا تھا، میں کہ 1 گھنٹے تھا بیان 2 گھنٹے تھا مجھے اس پہ مثال بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اسلام کو قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کی مشرق کی سفید مینار پہ اتارا جائے گا، آسمانوں سے نیچے اتارا گیا، ڈائریکٹ زمین پہ نہیں، مینار پہ۔ علماء وجہ لکھتے ہیں کروڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا 1-2 گز کا سفر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بتانا ہے عیسیٰ اب تک اور اسباب تھے، اب اور ہے، اب تم نے ذریعہ اختیار کرنا ہے، صحیح جی؟ یہ جب میں بیان ختم کر لیتا ہوں، سوالات چلاتا ہوں، یہ ہمارے بیان کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ اب جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ خوشی سے بیٹھے ہوں، ویلکم، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے ہماری طرف سے بیان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی جانا چاہتا ہے اپنی خوشی سے جا سکتا ہے، جو سوالات والے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ میں تو ان کے لیے صبح تک بھی بیٹھا ہوں۔ یہ روز کی بات ہے، جب بیان ختم ہو جایا کرے تو آپ کو اجازت ہوتی ہے ہماری طرف سے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صاحب